اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر نبی آ کر اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی امت کو حق کا رستہ جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے۔ پھر جو نبی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے قبول ہو گئے وہ ہدایت پا گئے، اور جو نبی کی دعوت پہ منکر ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر آ کر ختم فرما دیا۔ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے ولایت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی اللہ رب العزت علماء ربانی، مشائخ، صالحین کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت کا بندوبست فرماتا رہے گا، فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ یعنی اولیاء اللہ، مشائخ، علماء حق جو ہے وہ رشد و ہدایت کا کام کرتے رہیں گے، حق اور باطل کی تفریق کر کے بتاتے رہیں گے۔ اللہ والو، اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا انعام جو ہے وہ ہدایت مل جانا ہے، نور ایمان مل جانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اللہ کا کرم نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ایمان جو ہے وہ ماں کی گود میں قبول کیا ہے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نور ایمان کی کیا قیمت ہے، یا نور ایمان کی کیا حیثیت ہے، یا جو صاحب ایمان ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے۔ تو اللہ برو، اگر ہم نے یوں کلمہ پڑھا ہوتا تو آج نہ مسلمان کی یوں تذلیل ہوتی، نہ کملی والے کی زندگی کی یوں تذلیل ہوتی، اور نہ ہی دین اسلام کی یوں تذلیل ہو رہی ہوتی۔ ہمیں کیونکہ ایمان مل گیا مفت میں، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مفت فیض کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ برو، ایمان مل جانا، ہدایت مل جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے۔ اور ایمان مل جانے کے بعد اللہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے یا سب سے بڑا جو کرم ہے وہ ہے ذکر کی توفیق مل جانا۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا، بات کی بنیاد بن گئی ہے، یہی نقطہ انشاءاللہ ہم نے سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت کا پہلا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ نور ایمان ملنا، یعنی ہدایت ملنا۔ اور ہدایت کے بعد سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام عبادات کا مطلوب اور مقصود یاد الہی ہے۔ نماز ہے تو اللہ کی یاد، روزہ ہے تو اللہ کی یاد، زکوٰۃ ہے تو اللہ کی یاد، جہاد ہے تو اللہ کی یاد، روزے ہیں تو اللہ کی یاد، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ تو کسی کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی تو یہ دنیا میں ایسا احسان ہے، ایسا انعام ہے، ایسا اللہ کا کرم ہے کہ اس کرم سے بڑھ کے کوئی کرم نہیں ہے، اس انعام سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہے، اور اس احسان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اولیاء اللہ، مشائخ نے اس کا جو عارفانہ ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی سے روٹتا ہے تو اللہ روٹی نہیں چھینتا، یہی مسلمان کو ٹھوکر لگی ہے۔ اللہ جب کسی سے روٹتا ہے اللہ اولاد نہیں چھینتا، یہی مسلمان کو ٹھوکر لگی ہے۔ اللہ جب روٹتا ہے تو اللہ کسی کی روٹی نہیں چھینتا، کسی کی اولاد نہیں چھینتا، اور کسی کی صحت نہیں چھینتا۔ اور مسلمان کو یہی ٹھوکر لگی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو کیا ہو گیا ہے،
میں ویسے ہی کھا رہا ہوں، ویسے ہی پی رہا ہوں، میرے سارے کام، میری زندگی کی عادت ویسے ہی چل رہی ہے، میری زندگی کا نظام وہیں چل رہا، ویسے ہی چل رہا ہے، اگر میں نیک اعمال نہیں کر رہا، یا میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا، یا میں شکر نہیں کر رہا، یا میں ذکر اذکار تسبیحات نہیں کر رہا، یا میرا علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، کسی خانقاہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑا ہے؟ تو اللہ والو، آج یہ بات سیکھ کر جاؤ کہ اللہ کا طریقہ، اللہ کی ترتیب، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کمینوں کی طرح روٹی نہیں چھینتا، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہ کمینوں کا کام ہے کہ روٹی چھین لینا، دے کر لے لینا، یہ کمینوں کا کام ہے، یہ ظالموں کا کام ہے، یہ ظالموں کا کام ہے۔ اللہ راحم المساکین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ دے کر لیتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے دیے ہوئے کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے۔ ہاں، اللہ جب کسی سے روٹھ جاتا ہے، اللہ جب لینے پہ آتا ہے، تو اللہ ایمان چھینتا ہے، اللہ ایمان چھینتا ہے، اور ایمان سے پہلے اللہ اپنے ذکر کی توفیق چھینتا ہے۔ یعنی یہ دو نعمتیں جس ترتیب سے ملی ہیں، اللہ اسی طرح چھینتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو ذکر ہے، کیونکہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ذکر کیسا؟ ذکر کیسا؟ تو جب اللہ دیتا ہے تو پہلے ایمان دیتا ہے، بعد میں ذکر کی توفیق دیتا ہے، اور جب چھینتا ہے تو پہلے ایمان نہیں چھینتا، پہلے اپنی یاد کو چھینتا ہے۔ اگر پھر بھی بندہ نہیں لوٹتا تو اللہ مرنے سے پہلے ایمان چھین لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج پاکستانی 90% معاشرہ بے نمازی ہے، تو رب کو یاد کرنے والے کتنے ہوں گے؟ قرآن پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ زکوٰۃ دینے والے کتنے ہوں گے؟ حقوق العباد پورے کرنے والے کتنے ہوں گے؟ جب 90% سرے سے بے نمازی، گھروں کے گھر بے نمازی، گلیوں کی گلیاں بے نمازی۔ میں کئی بار بیانات میں کہتا ہوں کہ عید کی نماز کو، عید کی جو نماز ہوتی ہے، کسی مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، ویرانوں میں بھی، گراؤنڈز کے اندر بھی، کھلی جگہوں پہ بھی نماز ہو رہی ہے، گلی محلے کی مساجد میں بھی نماز ہو رہی ہے، باہر سڑک پہ صفیں بھی لگائی ہوئی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ابھی دیکھو اللہ والو، اس نماز کے اندر، یعنی عید کی نماز کے اندر، وہ تمام مریض جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، وہ شامل نہیں ہیں، تمام سیکورٹی فورسز وہ شامل نہیں ہیں، آپ کی 6 لاکھ 6.5 لاکھ فوج ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح دیگر ادارے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس میں شامل کم و بیش نہیں ہیں۔ اتنے مسلمان ہیں کہ جو شامل نہیں ہیں، اور وہ بھی جو ازلی بدبخت ہیں، اس دن بھی یا سوئے ہوتے ہیں یا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ابھی وہ بھی شامل نہیں ہیں۔ پھر تمہاری خواتین شامل نہیں ہیں، خواتین بھی شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود کسی مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اب شافعی کا سوال یہ ہے، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کہ کیا عید والے دن کوئی ہوائی مخلوق ہے یا خلائی مخلوق ہے جو اترتی ہے؟ یا جمعے کی نماز میں دیکھ لیں، پھر وہی مسجدیں ہیں، وہی ملک ہے، وہی محلہ ہے، اور فجر کی نماز ہے۔ کوئی مسجد دیکھ لیں، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اگر بڑی مسجد ہے تو ادھر سے بھی پہلی صف خالی ہے، ادھر سے بھی پہلی صف خالی ہے، پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور جو مسجدیں اس درجے کی ہیں یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہیں، ان کی پہلی صف ہوگی، یا بالکل جو چھوٹی ہیں ان کی 1.5 صف ہوگی، یعنی 25-30 لوگ ہوں گے فجر کی نماز کے اندر۔ تو اللہ والو، اگر جس طرح جمعے کی نماز کے اندر مسلمان رب کو نہیں بھولا، اگر فجر کی نماز میں نہ بھولتا، تو اللہ والو، آج فلسطین کا مسلمان یوں ذلیل نہ ہوتا، یوں پٹتا نہ، گاجر مولی کی طرح کٹتا نہ، گاجر مولی کی طرح کٹتا نہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کو جب اس کی ایجنسی موسادا نے جا کے رپورٹ دی کہ پاکستان میں خانقاہیں، دینی جماعتیں، تبلیغ جو ہے وہ کر رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، 9/11 کی بات کر رہا ہوں، یعنی جب یہ افغانستان میں مسئلہ ہوا، امریکہ میں جو حملے ہوئے، تو مسلمانوں کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر بیداری کی لہر آ رہی ہے۔ تو موسادا نے جا کے کیا رپورٹ جمع کرائی وزیر اعظم کو؟ کہ مسلمانوں کے اندر بیداری کی
لہر آ رہی ہے، یہ اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو اس نے ایسی شان بے نیازی کے ساتھ کہا، اس نے کہا کہ کیا جمعے کی نماز میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اتنے ہی نمازی اب فجر کی نماز میں بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں اتنے تو ان کے عشاء کی نماز میں بھی نہیں ہوتے۔ تو جب یہ رپورٹ دی تو اس کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیری میری بے دینی نے، تیری میری بے شرمی نے کفر کو دلیر کر دیا ہے، کفر کو دلیر کر دیا۔ اگر خانقاہیں آباد ہوتی، مساجد آباد ہوتی، تو کفر کی جرت نہ ہوتی کہ ہم میلی آنکھ سے بھی کسی مسلمان کو دیکھ جاتا۔ گاجر مولی کی طرح کاٹنا تو دور کی بات ہے، وہ میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھتا۔ تو اللہ والا جب انسان یعنی مسلمان دین سے دور ہو جاتا ہے، اس کی رب کی بارگاہ میں کوئی پھر حیثیت نہیں رہتی۔ تو میں نے پہلا جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا ہے کہ انسان کو ایمان مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد رب کی یاد کی توفیق مل جانا۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ نقطہ آپ کے دل میں اللہ اتار دے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ذکر خاص عنایت فرما۔ تو میرے رب نے آواز دی کہ موسیٰ اے میرے کلیم، میرے نام کی ضربیں لگا، اللہ 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 کی ضربیں لگا، یعنی میرا ذکر کر، میری یاد میں رہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی یا اللہ مجھے کوئی مشکل، کوئی اوکھا، کوئی شاق ذکر عطا فرما، مجھے کوئی مشکل، کوئی اوکھا، کوئی مشقت والا ذکر عطا فرما۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ تھی کہ جتنا ذکر مشکل ہوگا، جتنی مجھے کرنے میں دقت ہوگی، اس پہ اتنا ہی اللہ کا قرب زیادہ ملے گا، اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی سوچ تھی۔ تو رب نے کیا عنایت کیا ذکر؟ اللہ کی ضربیں لگا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ضربیں لگائیں تو اس کے اندر جو اللہ کہنے کی جو مٹھاس تھی، اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وجدان کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو آپ پہاڑوں پہ، جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ کے نام کی ضربیں لگا رہے ہیں، اور آپ کے اوپر ایک وجدان ہے، ایک کیف ہے، ایک جذب کی کیفیت ہے۔ جب اس جذب کی کیفیت سے نکلے تو وہیں سے سیدھے کوہ طور پہ چلے گئے۔ اب جاگتے رہیے گا، اور رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ سونیا میں نے تیرے سے اوکھا ذکر مانگا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تیرے سے کیا مانگا تھا؟ اوکھا، مشکل، شوق ذکر مانگا تھا، دقت والا ذکر مانگا تھا۔ یا اللہ تو نے مجھے ذکر دی ہے اللہ اللہ، تیرے نام میں تو مٹھاس ہی بڑی ہے، میں کرتا جاتا ہوں تو میرے پہ وجدان طاری ہوتا جاتا ہے، میرے پہ کیف طاری ہوتا جاتا ہے، میں جذب کی کیفیت میں آتا جاتا ہوں۔ تو اللہ والا جو رب نے کہا وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے رب نے اپنے کلیم کو آواز دی، اے موسیٰ تو کیا جانے کہ مجھے پکارنا کتنا مشکل ہے، تو کیا جانے کہ مجھے پکارنا کتنا مشکل ہے۔ اگر تو اس حقیقت کو پانا چاہتا ہے کہ میرا ذکر کرنا کتنا مشکل ہے تو جا پھر فرعون سے پوچھ، اس کو میں نے 420 سال زندگی دی ہے، اس کو ایک بار بھی مجھے اللہ کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو دولت ایمان ہے جو ہم نے تجھے عطا کر دی، یہ نور ایمان ہے جس نے میرے ذکر کو آسان کر دیا۔ فرعون کو ہم نے نور ایمان سے محروم رکھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے ایک بار مجھے اللہ کہہ کے، رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، حنان کہہ کے، منان کہہ کے، جبار کہہ کے، قہار کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو نور ایمان ہے جس نے ذکر آسان کر دیا ہے۔ اب اللہ والوں میں یہاں رک کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فرعون کے پاس تو ہدایت نہیں تھی، فرعون کے پاس ہدایت نہیں تھی، نور ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ اللہ نہیں کر سکتا تھا۔ تیرے پاس تو ایمان ہے، تو اللہ اللہ کرنے سے کیوں محروم ہو گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے تیرے سے۔ فرعون کے پاس تو ایمان نہیں تھا، وہ بات میری سمجھ میں بھی آئی ہے اور آپ حضرات کی سمجھ میں بھی آئی ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ اللہ کیسے؟ اور یاد تم کہو کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہم الحمدللہ سارے صاحب ایمان بیٹھے ہیں، پدیشی مسلمان بیٹھے ہیں۔ تو اب میرا یہ سوال ہے
کہ فرعون اللہ اللہ نہ کر سکا کیونکہ اسے ہدایت نہ ملی، اسے نور ایمان نہ ملا۔ تجھے نور ایمان بھی ملا، تو اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ بولو یہ اس بات کی دلیل ہے جو شافعی نے کہا ہے کہ جب رب روٹتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، بچے نہیں چھینتا، صحت نہیں چھینتا، تیرا روکڑا تیرا مال نہیں چھینتا، اللہ رشتہ دار ہمسائے نہیں چھینتا، اللہ ذکر کی توفیق کو چھینتا ہے، اللہ ذکر کی توفیق کو چھینتا ہے۔ اور مسلمان کو یہ ٹھوکر لگی ہے کہ میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس حکومت کے ایوانوں میں رسائی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ مسلمان نے اللہ کی رضا کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ اللہ کیونکہ مجھے دیے جا رہا تو اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تیرے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا، معاذ اللہ ان سے ناراض ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ میرے سے راضی ہے۔ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، جس کملی والے کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، معاذ اللہ ان سے ناراض ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلا؟ تو اللہ والو یہ اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے، اللہ کی رضا کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کا معیار یہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ ہو اللہ ہو، تیرے پاس کچھ نہ ہو مگر اللہ ہو۔ میرے شیخ رحمت اللہ کے پاس لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، شیخ یہ دے دے، یہ کر دے، یہ نگاہ کرم کر دے، جس طرح سائل ہوتے ہیں لوگ پریشان آتے ہیں خانقاہوں میں۔ تو کئی بار میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب زچ ہو جاتے تو آپ اس کیفیت میں آ کے قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے۔ وہ فقیر سب کچھ کہہ جاتا لیکن سننے والے کو ہم جیسوں کو سمجھ ہی نہ آتی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو میرے شیخ کیا کہتے تھے، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف اللہ ہے۔ لیکن جو سوال کرنے والا ہوتا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بابا کیا کہہ گیا ہے، کہ فقیر کیا کہہ گیا ہے۔ اللہ بولو جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، اللہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ساری خدائی ہے، اس کے پاس ساری خدائی ہے۔ تو اللہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، کوئی انسان مسلمان نہیں ہے، تو سب سے بڑی نعمت یا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس کو ایمان مل جانا۔ اور اگر کوئی ہماری طرح مسلمان ہے تو جب اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے، اللہ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے، یا اللہ اس کے مقدروں کو بدلتا ہے، یا اللہ اس کی قسمت کو جگاتا ہے، یا اللہ اس کے دن پھیرنے پہ آتا ہے، تو اللہ والوں 2 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ یہی آج کا سبق ہے، یہی آج کا نقطہ ہے، یہی آج کی درخواست ہے جو آپ نے یہاں سے لے کر جانی ہے۔ کیونکہ جو کافر ہیں وہ آج ہمارا موضوع نہیں، کیونکہ یہاں کافر تو کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ جب اللہ میرے آپ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ بولو 2 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کتنی؟ 2 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ تیرے ایمان کو مضبوط کر دے گا، تیرے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ اور ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ ساری دنیا سے تجھے لا تعلق کر کے اپنا بنا لے گا۔ تو درگاہوں کو چھوڑ دے گا، پیروں فقیروں ملنگوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ جو تو نے تکیہ کیا ہے کڑیاں پہننے پہ، کالا کپڑا باندھنے پہ، ہانڈیاں گھر پہ رکھنے پہ، مور کے پنکھ رکھنے پہ، کھڑیاں اور نال رکھنے پہ، ہر گند کے اوپر جو تیرا تکیہ ہے، جب تیرا رب راضی ہو جائے گا اللہ تمام ان غلاظتوں سے، ان نجاستوں سے پاک کر کے اپنا بنا لے گا۔ یہ پہلی علامت ظاہر ہوگی۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری بگڑی بننے کے دن شروع ہو گئے ہیں، اب تمہاری کشتی پار لگنے کا وقت قریب ہے، بس آج نہیں کل تو کل نہیں پرسوں۔ تو اللہ بولو جب تک یہ علامت آپ میں ظاہر نہیں ہوتی، میں نہیں، تو حقیقی شافی کے پاس بھی چلا جا اور اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بھی بیٹھ جا، جیسے جبریل امین علیہ السلام بیٹھے تھے، اللہ والے تجھے رتی برابر بھی فیض نہیں ملے گا، رتی برابر بھی فیض نہیں ملے گا۔ جب تک تیرا تقیہ
تیرا آسرا، تیری امیدوں کا مرکز غیر اللہ ہے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ کا غضب تو اترے گا، مدد نہیں آتی۔ تو جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پہلی علامت کیا ہے کہ اللہ سارے زمانے سے موڑ کے اپنی طرف لے آتا ہے۔ تیرے دل سے جو تویزوں کی ہیبت ہے، تویزوں کی محبت ہے، ملنگوں کی محبت ہے، وہ ننگ مننگے تیری پنج ویلے تے ساڈی ہر ویلے، کوئی کرنٹ شاہ ہے، کوئی اگے شاہ ہے، کوئی پیچھے شاہ ہے، یہ جو ملنگ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان سب کی ہیبت جب تیرے دل سے نکل جائے گی اور تیرا یقین بن جائے گا کہ میں لینے والا ہوں اور میرا اللہ دینے والا ہے، میں اسباب کا محتاج ہوں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ ہدایت دینے پہ آئے تو مجھے تن تنہا گھر بیٹھے بھی ہدایت دے سکتا ہے، اگر وہ گمراہ کرنا پہ آ جائے تو میں ولیوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، وہ ان کے درمیان رکھ کے بھی مجھے گمراہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو لوگوں جو پہلی علامت پیدا ہوگی وہ کون سی ہے کہ اللہ تیرے اندر سے غیر اللہ کی ہیبت، غیر اللہ کی محبت کو نکال دے گا اور سارے زمانے سے موڑ کے اپنی طرف لے آئے گا۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو تیرا دل کیا ہوگا کہ تیرا دل رشتہ داروں سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، تیرا دل کاروبار سے بڑھنا شروع ہو جائے گا، تیرا دل اولاد سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو جو نعمتیں اللہ نے تجھے دی ہیں اب ان کے اندر جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیری رغبت اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ اب جب تیری رغبت اللہ کی طرف ہو گئی تو بس سمجھ لے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اب تیری کشتی پار لگ کے رہنی ہے۔ یہ پہلی علامت ہے کہ آپ کے دن پھرنے کی۔ اور میں نے کیا بات کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے کہ جب تک یہ علامت پیدا نہیں ہوتی تو جہاں بھی زمانے میں چلا جا، غوث پاک کے دربار میں چلا جا یا شافی کے در پہ چلا جا، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے جوڑ کے بھی بیٹھ جا یا مان کا کر لے گلے کے ساتھ لگ جا، تجھے رتی برابر بھی فیض اللہ منتقل نہیں ہونے دے گا۔ پہلی علامت۔ دوسری علامت جب اللہ بگڑی بنانے پہ آئے گا تو وہ کیا ہوگی کہ اللہ تیری زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے گا۔ یہ دو علامات ہیں۔ اور اللہ والو اگر تیرے دل میں مال کی محبت نہیں، تیرے دل میں بیوی کی محبت نہیں، تیرے دل میں جو ہے وہ کاروبار کی یا دیگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یا حکومت کا کوئی منصب دیا ہے اس کی محبت نہیں ہے، وہ سب کچھ ضرورت کے درجے میں ہے، اور تیرے دل میں اگر محبت ہے تو اللہ کی ہے، تیرے دل میں محبت ہے تو اللہ کی ہے، اب یہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے تو بس سمجھ لے کہ اب تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہونے والا ہے۔ اب جب تیری زبان پہ اللہ کا ذکر بھی جاری ہو گیا، ادھر اللہ نے سارے زمانے سے موڑ کے تجھے اپنا بھی کر لیا، تو اللہ والے اب ساری دنیا مل کے بھی تجھے ناکام کرنا چاہے تو ناکام نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ دو علامات ظاہر نہیں ہوتی، یہ دو نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، تو سارے زمانے کو چھوڑ کے اللہ کی طرف نہیں آتا اور اللہ تجھے اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا، یہاں کیا ملتان کیا پوری دنیا میں بھی تو گھوڑا دوڑا لے، تجھے رتی برابر بھی خیرات کسی در سے نہیں ملنے والی۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر تو اللہ والو آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، جہاں سے بھی آپ دور دراز علاقوں سے اتنا کرایہ لگا کے سفر کر کے گرمی میں آئے ہیں، اگر تو یہ بات سمجھ کے جا رہے ہو کہ کرنٹ شاہ میری بگڑی بنانے والا نہیں ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اگر تو یہ بات سمجھ کے جاتے ہو تو سمجھ لو کہ آپ نے ایک سبق یاد کر لیا ہے، ایک نشانی ظاہر ہو گئی ہے، اور یہاں جانے کے بعد اللہ نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے، اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانی سے روک دیتا ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے محبوب کی اطاعت یعنی رب چاہے زندگی کی توفیق دے دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے دن پھیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی اگے شاہ پیچھے شاہ کی اب ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تیرے لیے کافی ہے، کیوں وہ عرشوں سے آواز دیتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے بندے کہہ میں تیرے لیے کافی ہوں، بندے تو کہہ کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں تیرے لیے کافی ہوں، بس تو میرے پہ توکل کر لے،
تو میرے پہ بھروسہ کر لے. تجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جادو کس کے حکم سے چلا؟ تیری اولاد نافرمان ہوئی تو کس کے حکم سے؟ تجھے مالی تنگ دستی آئی تو کس کے حکم سے؟ تیری بیوی بیمار ہوئی تو کس کے حکم سے؟ تیرے حالات اچھے برے میں بدلے تو کس نے بدلے؟ تو اللہ بولو جب یہ دل سے نکلے گے اللہ نے اللہ نے اللہ نے، تو کیا ہے یہ اللہ کی یاد ہے. اب یہ دل تمہارا ساری دنیا سے مڑے گا اور اللہ کی طرف پہنچے گا. تو اللہ بولو جب مسلمان ہے تو اللہ کا پہلا انعام اس کے اوپر کیا ہے کہ اللہ اس کو نافرمانی سے روک دیتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. اور دوسرا انعام اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا فرمائے گا کہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے گا. دن رات اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے گا. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یا دوسری بات جو آپ حضرات نے سمجھنی ہے وہ یہ، ایمان مل جانا یا ہماری طرح صاحب ایمان ہے پہلے سے ہی، تو صاحب ایمان ہے پھر ایمان کا پختہ ہو جانا، یعنی اللہ کے ساتھ لو لگ جانا، اللہ کو امیدوں کا مرکز مان لینا، پھر ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو جانا. اللہ بولو اس کا کسی کے حسب نسب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی صحت اور جوانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کی فرصت اور مصروفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ، یہ محض اللہ کی توفیق ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو تیرے رب کا فضل ہے وہ جس پہ کر دے، تیرے رب کا فضل بہت بڑا ہے. توفیق ذکر کی مل جانا میرے اللہ کا فضل، ھذا فضل ربی، اور ایمان مل جانا ھذا فضل ربی، اور ایمان کا پختہ ہو جانا ھذا فضل ربی. اب میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ دونوں نکات آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے قرآن پڑھا سورہ جمعہ کی آیت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ گلاس میرا ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں. آپ نے سر پہ امامہ شریف لگایا ہے، جیب میں موبائل ہے، پیسہ ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں. یا جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور جن کی اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں. اپنے بڑے بیٹے کو دے دیں، چھوٹے کو دے دیں، بیوی کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، خانقاہ کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں. کہ پوچھنے والا آپ کو ہے، آپ کہیں گے بھائی میں مالک ہوں. تو رب کیا فرماتا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پہ راج کس کا ہے؟ اللہ کا. للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کس کی میراث ہے؟ اللہ کی. لہ مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ. سب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ جس پہ چاہے اپنا فضل کر دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تیرے چاہنے سے کیا ہو جائے گا اگر اللہ ہی نہ چاہے؟ میرے در پہ سارے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں سارے قبول ہو جائے. میرے چاہنے سے کیا ہو جائے گا اگر اللہ ہی نہ چاہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے در پہ جو آیا ہے وہ خالی نہ جائے. میں ہزاروں بار اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ سونیا بھیجنے والا بھی تو، ان کے دل میں ڈالنے والا بھی تو، ان کو تکلیفیں دینے والا بھی تو، اور ان کو شفا دینے والا بھی تو. اب تو نے مجھے بیچ میں ڈالا ہے، ہن کنڈ نہ لوا دے، ہن کنڈ نہ لوا دے. تو اے اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اب تیرے ہاتھ میں ہے. کسی کو تو یہاں لا کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو ہمارے ذریعے دے کے آزماتا ہے، اور کسی کو ہمارے ہی ذریعے واپس لے کے آزماتا ہے. اب جو آگے ہیں ان کو نہ دیکھ، نہ مجھے دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ. تو اللہ بولو میں عاجز اور مسکین ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات امت کے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہم اغفر، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے. جتنے بھی ہیں سب کو ہدایت دے دے. لیکن کیا ہوا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے اتنوں کو ہی ہدایت دی جتنوں کو اللہ نے چاہا. تو اللہ بولو ذکر کی توفیق مل جانا
ہدایت مل جانا یعنی نور ایمان مل جانا، پھر ہماری طرح کے جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کا اللہ کی طرف جو ہے ان کا مڑ جانا، اللہ کی طرف ان کی رغبت ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب یہ قرآن آپ میں ذہن میں رکھنا ہے، میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا۔ مولا روم مثنوی شریف کی دوسری جلد کے اندر اس حقائق کو بیان کرتے ہیں کہ ایک ملاح کشتی چلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کشتی چلا رہا ہے، دریا فرات کے اس کنارے سے سواریاں بٹھاتا ہے اور دوسری طرف اتار دیتا، اس کا پیشہ ہے۔ معمول کے مطابق ایک دن وہ کشتی جو ہے وہ چلا رہا ہے، ایک سفید ریش بزرگ آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دریا پار کرا دو۔ جاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دریا پار کروا دو۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ اس کشتی والے نے اس بزرگ کو جو ہے اپنی کشتی پہ سوار کیا اور اس کو دریا پار کروا دیا۔ جب وہ ادھر سے ادھر گیا یعنی دریا پار کر لیا تو اس نے کشتی سے اتر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے کپڑے اتارے، یعنی اپنا جو جبہ تھا جو گدڑی تھی وہ اتاری، اتار کے وہ کشتی والے کو دی، یہ سنبھال۔ اس کے پاس ایک خوشبو تھی، اس نے کہا یہ بھی سنبھال۔ اس کے پاس عصا تھا، ڈنڈا تھا، اس نے کہا یہ بھی سنبھال۔ اس نے کہا یہ تین میری امانتیں ہیں، کیا تو ان تین امانتوں کے اوپر امین بنے گا؟ یہ سنبھال لے، ایک بندہ تیرے پاس آئے گا، وہ نشانی بتائے گا، تم نے یہ تینوں امانتیں اس کے حوالے کر دینی۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ کشتی والے نے اسبات میں جواب دیا، جی ٹھیک ہے جی میں سنبھال لیتا ہوں، جو لینے آئے گا میں اس کے یہ تینوں چیزیں حوالے کر دوں گا۔ جب وہ کشتی والا مڑنے لگا، ان بزرگوں نے کہا کہ یہ تین امانتیں تو کسی کی تھی جو تو نے پہنچانی ہے، ایک خدمت اپنی ذات کے لیے بھی چاہیے، ایک کام میرا بھی کرے گا۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں، بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی آ رہا ہے، کل ہماری یہاں میت پڑی ہوگی، کل یہاں ہماری میت پڑی ہوگی، کفن بھی ہوگا، کفور بھی ہوگا، ساری تیاری ہوگی، غسل بھی ہوا ہوگا، تو نے کچھ نہیں کرنا، بس قبر کھودنی ہے، کفن پہنانا ہے اور قبر میں اتار دینا ہے۔ جب تو قبر میں اتار کے گھر جائے گا تو یہ تینوں امانتیں لٹانے کا وقت آ چکا ہوگا۔ ہم دنیا سے جائیں گے، یہ تینوں امانتیں کو لینے والا تیرے در پہ آ چکا ہوگا۔ وہ کشتی والا کہتا ہے کہ میں نے سنی انسنی کی اور میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے کر دیں گے، سنی انسنی کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں گے۔ اب وہ بزرگ جو ہے وہ جنگل میں چلے گئے، اب کشتی والے نے ادھر سے سواریاں بٹھائی، دوبارہ اس طرف آ گیا۔ اب وہ امانتیں گھر لے گیا، اگلے دن معمول کے مطابق وہ کشتی جو ہے وہ چلا رہا ہے اور پیسہ اپنے بچوں کے لیے روٹی جو ہے وہ کما رہا ہے۔ مولا روم کہتے ہیں کہ کشتی والا کہتا ہے کہ جب عصر کی نماز کا وقت قریب تھا تو میں اپنے کام کاج میں مصروف رہا، مجھے بھول گیا کہ بزرگوں نے میرے ذمے کو کام لگایا تھا۔ جب عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو میں سواریاں لے کے جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچا، مجھے یاد آیا کہ بزرگوں نے کہا تھا کہ کل ہمارے مرنے کا وقت ہے، ہمارا بدن یہاں پڑا ہوگا، ہماری میت اس درخت کے پاس پڑی ہوگی۔ تو میں نے کشتی وہیں پہ روکی اور میں گیا اس درخت کے پاس۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہی بزرگ ہیں، لمبی تان کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے دوسرے ملاحوں کے ساتھ مل کر قبر کھودی، نماز جنازہ پڑھی اور ان کو قبر میں اتار دیا۔ اب میں کشتی پہ سواریاں لے کے گھر آ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ کون آئے گا یہ تین امانتیں لینے کے لیے۔ اب یہ اللہ والو یہاں سے بات سننی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پہ بھی کر دے، اور اللہ تیرے رب کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر اس کی کیا ہے؟ اب وہ ملا کہتا ہے کہ علل صبح میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک ناچ گانے والا میراثی، جس کو آج آپ ایکٹر کہتے ہیں، ایک ناچ گانے والا جس کا باپ بھی میراثی تھا، بھانڈ تھا، اس کا دادا بھی بھانڈ تھا، یعنی خاندانی وہ میراثی چلے آ رہے تھے، آج کی زبان میں ایکٹر چلے آ رہے تھے۔ اس نے میرے گھر پہ آ کے دستک دی اور اس نے بالکل باریک قمیض عورتوں والی پہنی تھی
اور ہاتھوں پہ اور بازوؤں پہ مہندی لگی ہوئی تھی. جو اس زمانے کا کوئی رواج ہوگا کہ وہ مہندی لگا کے ناچتے تھے گاتے تھے، جس طرح کوئی طریقہ کار تھا ان کا. اس نے مجھے آ کے کہا کہ وہ 3 امانتیں جو تجھے لٹانے کے لیے کہا گیا تھا، وہ امانتیں لینے کے لیے میں آ گیا. اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ نوجوان کون ہے؟ ناچنے والا، گانے والا، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، حالت گناہ میں ہے. اب کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ امانتیں لینے کے لیے آیا ہے. اب کشتی کے ملا نے پوچھا کہ وہ جو امانتیں ہیں ان کی نشانیاں بتا. اس نے کہا بزرگوں کی ایک گدڑی ہے، ایک ان کے کپڑے ہیں جو ٹاکیاں جوڑ کے سلائی کیے گئے ہیں، ٹاکیاں جوڑ کے بنائے گئے ہیں. ایک وہ قمیض کرتا ہے، ایک خوشبو کی شیشی ہے، اور ایک وہ ڈنڈا، وہ عصا ہے جو ساری زندگی ان کے ہاتھ میں رہا ہے. یہ 3 امانتیں ہیں، وہ مجھے لوٹا دو. نشانیاں پوری تھی. ملا نے وہ 3 امانتیں جو ہے وہ گھر سے اٹھائی، اس نوجوان کو دے دی. اب وہ ملا کیا کہتا ہے کہ جو ہی میں نے امانتیں لوٹائی، اس نوجوان نے جو کپڑے پہنے تھے وہ اتارے اور میری کشتی میں یوں کر کے پھینک دیے کہ کسی کو صدقہ کر دینا، کسی کو صدقہ کر دینا. خوشبو لی، اس میں تو تھوڑی سی خوشبو اس نے لگائی اپنے بدن پہ، باقی جیب میں رکھ لی، اور عصا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا، اور یہ کہتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گیا کہ میں گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، میں وہ ناپاک زندگی سے توبہ کر چکا ہوں، میں وہ ناپاک زندگی سے توبہ کر چکا ہوں. مولا روح فرماتے ہیں کہ وہ ملا کہتا ہے میں اس کے پیچھے دوڑا کہ یہ راتوں رات کیسے ہو گیا کہ ابھی تو ناچ گانا کر کے آ رہا ہے، تو توبہ تو نے کس وقت کر لی. کہتے جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ ساری رات ہم شادی کے فنکشن میں ناچتے رہے، گاتے رہے، اس طرح ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے میں جب گھر آ کے سویا، جو ہی میری آنکھ لگی تو یہی بزرگ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا کہ بیٹے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تیرے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، تو گناہوں سے رب کی طرف لوٹ آ. جو اللہ نے امانت ہمیں دی ہے ہم نے تجھے اس پہ امین بنا دیا ہے. جو کمالات ولایت اللہ نے ہمیں دیے، جو فیض و برکات کملی والے نے ہمیں دیے، ہم نے سب تجھے عطا کر دیے ہیں، ہم نے سب تجھے عطا کر دی ہے. کہتے جب میں اٹھا تو میری کیفیت بدلی ہوئی تھی. جس دنیا سے میرا تعلق تھا اب اس دنیا کے لیے میرے لیے کوئی رغبت نہیں رہ گئی تھی، میرے دل میں اب نفرت آ گئی تھی. اب میں اللہ کی طرف لوٹ آیا. اللہ بولو یہی بات میں نے آپ کو کہی ہے. اگر یہاں جانے کے بعد دنیا کے اندر جو محبت ہے وہ نکل کے اس کی جگہ پہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ آج خانقاہ میں آنا آپ کا قبول ہو گیا ہے. یہ پہلی علامت اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو جس دکھ کے میں آئے ہو، جس تکلیف میں آئے ہو، جو پریشانی لے کر آئے ہو، پھر پورے یقین کے ساتھ یہاں سے جاؤ کہ اب دن پھرنے کا وقت آ گیا ہے. آگے سنیں. مولا روح فرماتے ہیں کہ وہ کشتی والا سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف رہا. رات کو آ کے، یعنی جو اگلی رات تھی اس کو آ کے اپنے بستر پہ لیٹا. اب آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کر رہا ہے. مولا بزرگ مجھے ملے، ذرا جانتے رہیے گا، بزرگ کسے ملے؟ مجھے ملے، امانتیں مجھے دی، قبر میں نے اتارا تو لے کوئی اور گیا، ولایت کوئی اور لے گیا، تیرا قرب، تیری معرفت، تیری محبت کوئی اور لے گیا. میں سب کچھ پا کے بھی خالی رہ گیا، میں صرف ملاتا رہا. یعنی بزرگوں کو ادھر پہنچایا، پھر قبر میں اتارا، تیرے سے ملایا. اسی طرح جو ہے وہ جو بھانڈ ہے اس کو امانتیں میں نے لوٹائی تو میں خالی رہ گیا. اب یہی راز و نیاز کرتے جب وہ سو گیا، جب رات کا آخری پہر ہے تو میرے رب نے آواز دی، ہاتف نے آواز دی، اے بندے تو اس لیے قرآن ہے، اس لیے پشیمان ہے کہ ملا سب کچھ تجھے تھا، لے کر کوئی اور چلا گیا ہے. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو تیرے رب کا فضل ہے، وہ جس پہ بھی کر دے. یہ تیرے رب کا فضل ہے، وہ جس پہ بھی کر دے. تو اللہ بولو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں
ہزاروں کا مجمع بھی بیٹھا ہو تو میں یہ علل اعلان کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس نے زندگی بھر گناہ نہیں کیا، وہ یہاں آ جائے۔ آج تک کوئی نہیں آیا تو قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ آج بھی جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی ہے؟ ہم نے تو اللہ والو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب گناہ میں بھی لذت نہیں رہ گئی۔ اس بدن نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اس دھرتی کے اوپر اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، چپے چپے پہ ہم نے گناہ کیا ہے کہ اب کوئی گناہ بھی نہیں رہ گیا اور کرنے کو کوئی جگہ بھی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس حمام میں سارے ننگے ہیں، بس فرق یہ ہے کسی نے ایک گناہ کیا ہے، کسی نے 2 گناہ کیے ہیں، کسی نے 1,00,000 گناہ کیا ہے اور کسی نے انواع کیا ہے۔ تو میرے شیخ احمد فرماتے تھے کہ گناہ گار کہلوانے کے لیے ایک گناہ ہی کافی ہے، اور نیکوکار کہلوانے کے لیے زندگی بھر نیکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ جس بندے نے ایک بھی گناہ کیا ہو، کیا وہ نیکوکار کہلوا سکتا ہے؟ جب تک وہ معاف نہ ہو جائے۔ تو اللہ والو آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جاؤ اور اپنا ارادہ نیت بدل کے جاؤ کہ اے اللہ جو میں نے محبت دنیا سے کی، اے اللہ آج اس سے معافی مانگتا ہوں۔ آج میری امیدوں کا مرکز صرف تو ہی ہے، محبت تیرے ساتھ ہوگی، بیوی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، اور جو کچھ تو نے دیا ہے وہ سب ہے، وہ تیری عطا ہے، تیری نعمتیں ہیں، لیکن وہ کیا ہوں گی؟ ضرورت کے درجے میں ہوں، وہ ضرورت کے درجے میں ہوں گے۔ اللہ والو اللہ دیتا کیسے ہے اور اللہ لیتا کیسے ہے؟ ایک میں اور روایت بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات ذرا تھوڑی سی اور واضح ہو جائے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ۔ ذرا جاگتے رہیے گا تاکہ قرآن آپ کو سمجھ آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ ذرا انگلیوں پہ گنیے گا، حافظ قرآن ہیں۔ کیا ہیں؟ انگلیوں پہ ذرا گنیے، حافظ قرآن ہیں، حافظ حدیث ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیخ الحدیث ہونا، ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ حافظ قرآن ہیں، 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اور اس زمانے میں جب آبادی بڑی قلیل تھی، تھوڑی تھی، اس زمانے میں ان کے 1,00,000 سے زیادہ متلقین تھے، مریدین تھے۔ یہ میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کس درجے کے بزرگ ہیں۔ کچھ اندازہ ہو گیا؟ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کس درجے کے بزرگ ہیں۔ لیکن جب میرے رب کا نظام بدلتا ہے تو اللہ پل لگاتا ہے اندھیرے میں سے روشنی اور روشنی میں سے اندھیرا نکالتے ہوئے، ایک پل لگاتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ سفر پہ ہیں، جاگے رہنا تو جاگتے رہنا ہے۔ اب سفر پہ ہیں، عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، عیسائیوں کے گھروں کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہے، وہ جو جمع کا نشان ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اہل تشیع کے ہاں علم لگا ہوتا ہے۔ کوئی شیعوں کی آبادی ہو تو وہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ ہر گھر کے اوپر علم لگا ہوگا۔ ایسے عیسائیوں کی بستی ہے تو ہر گھر کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ صلیب لگی ہوئی ہے۔ جب شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ان گھروں پہ پڑی تو ہر گھر کے اوپر کیا ہے؟ صلیب لگی، وہ جمع کا نشان جو وہ لگا ہوا ہے۔ منہ سے نہیں کہا، ابھی ہم نے مغرب کی نماز میں قرآن پڑھا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ اندر خیال آیا ہے، زبان سے نہیں کہا، اندر خیال آیا ہے۔ جب ان صلیبوں کو دیکھا، اس عیسائی بستی کو دیکھا تو آپ نے یہ بات کہی، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں، رب کا شریک بنا دیا انہوں نے۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ کیسے کم عقل ہیں، یہ کیسے کم فہم لوگ ہیں۔ انہیں عقل نہیں ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، بس میرے اللہ نے اسی بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ اندلسی تو یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت عقل والوں کو ملتی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت فہم والوں کو ملتی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت علم والوں کو ملتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ ہدایت تو میرا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے،
یہ جو تجھے ہدایت ملی ہے، جو تجھے میں نے شیخ الحدیث بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، تجھے پیر طریقت بنایا ہے، لاکھوں متعلقین تیرے بنائے ہیں، کیا تو نے اپنی عقل کے زور پہ ان کو بنایا ہے؟ یہ تو میرا فضل ہے کہ تیرے پہ ہو گیا ہے، یہ تو میرا فضل ہے۔ تو اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے کہ آپ ہمارے در پہ آئے ہو، وگرنہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ اس لیے ابھی میں کہہ رہا تھا آپ کو لے کے آنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو نوازنے والا بھی اللہ ہے۔ اب شیخ کے دل میں صرف یہ بات آئی کہ کیسے بے وقوف اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ کو یہی بات ناگوار گزری۔ اب کنویں کے اوپر وضو کرنے کے لیے ایک ٹھہرے، عصر کی نماز کا وقت ہے، یوں وضو کر رہے ہیں، ادھر عیسائی لڑکی ڈول لے کر آئی ہے، اسی کنویں سے پانی نکال رہی ہے۔ جو ہی نگاہ ادھر پڑی، اللہ نے اپنی محبت کو نکال لیا، مخلوق کی محبت کو ڈال دیا۔ آپ لے کر آئے ہو مخلوق کی محبت، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کھرچ کے وہ نکال دوں اور اللہ کی محبت ڈال دوں۔ اب میں وہ تصویر کا رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہ رکھا اور اللہ کو اپنی امیدوں کا مرکز نہ مانا، اور ایمان ہے یا اللہ کا ذکر ہے، اس کو اللہ کی توفیق نہ مانا، اپنا کمال مانا، تو اللہ والو سب کچھ پا کے بھی خالی رہو گے، سب کچھ پا کے بھی خالی رہو گے۔ اب جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کی نگاہ کس پہ پڑی؟ اس بچی کے اوپر، تو اللہ نے اپنی محبت کو نکال لیا، اب مخلوق کی محبت آ گئی۔ اب اس بچی کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر فدا ہو گئے۔ آپ نے اپنے مریدین کو کہا کہ ہم عاشق ہو گئے ہیں، اب ہماری منزل وہ نہیں ہے جہاں ہم جا رہے تھے، اب ہماری منزل یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے، یہ بچی ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ، تم لوٹ جاؤ۔ اسی بچی کے پیچھے پیچھے چلتے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے، ان سے جا کے ہاتھ مانگا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو عیسائی، آپ مسلمان ہو، ہمارا آپ کا رشتہ بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی رشتہ میں لے کے چھوڑوں گا، جو آپ کی شرائط ہیں میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمام شرائط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہلی شرط آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ آپ نے کہا لبیک، میں عیسائی ہوتا ہوں، میں عیسائی ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی دوسری شرط ہمارے سور کے ریوڑ ہیں، جس طرح بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، ہمارے سور کے ریوڑ ہیں، آپ کو پورا 1 سال ہمارے سور چرانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ جب میرا اللہ روٹھ جاتا ہے، اللہ والو آج ہم نے بھی ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت اور دیگر جو عہدے ہیں ان کی محبت وہ لے لی، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ اندوسری بھی آج کیا کر رہے ہیں کہ یہ بچی چاہیے، یہ عیسائی خاتون چاہیے، اللہ جاتا ہے تو جائے، اللہ جاتا ہے تو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت روٹتی ہے تو روٹے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ عورت چاہیے۔ پہلی شرط عیسائی ہونا قبول ہے، دوسری شرط سور چرانے قبول ہے۔ مریدین کو جو ہے وہ دھتکار کے واپس بھیج دیا۔ اللہ والو اب یہی وہ لباس ہے، یہی وہ جبہ ہے، یہی امامہ شریف لگا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، جو پکڑ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے، اللہ رسول کی باتیں سناتے تھے، آج اسی لباس اور وضاقتہ کے ساتھ عیسائیوں کے سور چرا رہے ہیں، عیسائیوں کے سور چرا رہے ہیں۔ 1 سال کی جب شرط پوری ہو گئی تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، جن کے وہ مرشد ہیں، روتے کراتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو جا کے شیخ سے پوچھا شیخ کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا جس حال میں ہوں تیرے سامنے ہے۔ کبھی اس حال میں قرآن سناتا تھا، کبھی اس حال میں حدیث سناتا تھا، کبھی اس حال میں اولیاء اللہ کے تذکرے کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بیان کرتا تھا۔ آج اس حال میں ہوں کہ قرآن بھول گیا ہے، حدیث بھول گئی ہے، اور اگر کچھ یاد ہے تو صرف وہ خاتون یاد ہے، کیونکہ اب وہی میری منزل ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اللہ نے میرے سے سب کچھ سلب کر لیا ہے، میرے سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ شبلی رحمتہ فرماتے ہیں کہ میں زاروں قطار رویا، ڈھائیں مار مار کے میں اللہ کے سامنے رویا، اور میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ سونیا تو میرے شیخ کو شیخ بنانے والا بھی تو ہے، حافظ قرآن بنانے والا بھی تو ہے، شیخ الحدیث بنانے والا بھی تو ہے، اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ جس آزمائش میں میرا شیخ آ گیا ہے، جس غلطی خطا کی وجہ سے آزمائش میں آ گیا، یا اللہ وہ خطا معاف کر دے، اے اللہ وہ غلطی معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی دعا کو قبول کیا اپنے مرشد کی حق میں، تو اللہ نے حالات کو پھیر دیا،
اللہ نے حالات کو پھیر دیا. آپ ہوش میں آئے, آپ نے وہیں پہ عصا پھینکا, وہیں پہ سوروں کو چھوڑا اور دریا کے اندر آ کے غوطہ لگایا. جب غوطہ لگایا تو اللہ رب العزت نے, جب ایک خطا کار نے غوطہ لگایا, جب خطا کار غوطہ لگا کے نکلے تو دوبارہ اللہ نے اسی مقام پہ پہنچا دیا جس مقام پہ پہلے فائز تھے, جس مقام پہ پہلے فائز تھے. تو اللہ نے اپنے ولی کی تربیت فرمائی کہ کبھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ جو کچھ میں ہوں یہ میرا کمال ہے, یہ تو تیرے رب کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تیرے رب کا فضل ہے جس پہ ہو جاتا ہے, یہ تیرے رب کا فضل ہے جس پہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی, جتنے بھی غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں علاقے کو فتح کر لیتے تو آپ کم از کم 3 دن وہاں قیام کرتے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. اسی طرح جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا کی, یعنی مکہ فتح ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن کے لیے مکہ میں رک گئے. اب رک کے دن رات دعوت کا کام ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دعوت کا کام ہو رہا ہے. جاگتے رہیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, 7 غلام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور 7 غلام ہیں. یہ کافرہ کا گھر ہے, مکے کی گلیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیٹھ اپنی کمر لگا کے کافرہ کے گھر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ کافرہ ہے جس کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ نے مکہ فتح کر لیا ہے. اس نے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لی کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گی, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی, یا میری آنکھوں نے اسے دیکھ لیا, بس اس کا ایک جلوہ دیکھنے کی بات ہے, پھر میں اپنی نہیں رہوں گی, پھر اس کی ہو جاؤں گی. اس نے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیے تاکہ نہ آنکھیں دیکھیں اور نہ کانوں کو آواز چھوئے. بس میرے رب نے رحمت کا دروازہ کھول دیا, ہدایت کی کھڑکی کھول دی. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے ہیں, حرم سے نکلے ہیں مکہ کی گلیوں میں, تو وہی کافرہ کا گھر ہے. اس کافرہ کے گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے پشت لگا کے باتیں کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. اندر وہ کافرہ کیا ہے؟ اس کے سینے کے اندر بغض رسول ہے, کینہ ہے, حسد ہے کہ کملی والے کی آواز میرے کانوں سے نہ ٹکرا جائے, ورنہ میں اپنے ابائی مذہب سے, دین سے کیا ہو جاؤں گی, پھر جاؤں گی. ادھر میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. میرے رب نے جبریل کو بھیجا, جا جبریل میرے مصطفیٰ کو پیغام دے کہ جس گھر کی دیوار کے ساتھ آپ پشت لگا کے کھڑے ہیں وہ گھر ایک کافرہ کا ہے, اس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا چاہتی, لیکن میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس گھر کی دیوار کو میرے محبوب کی پشت نے چھو لیا ہے, اب اس گھر میں کوئی کافر نہیں رہ سکتا, اب اس گھر میں کوئی کافر نہیں رہ سکتا. تو ہم نے ہدایت کی کھڑکی کھول دی ہے, میرے کملی والے کو پیغام دے دے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہے. ادھر جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے, ادھر دروازہ کھلا ہے, ادھر کملی والا بددعا کے مکھڑے کے ساتھ کھڑا ہے, واللیل کی زلفیں ہیں, واللیل کی زلفیں ہیں, اور شانوں کے اوپر مزمل کی چادر ہے. جو ہی وہ کافرہ نکلتی ہے دیکھتے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ والو, جب میرا رب ہدایت دینے پہ آ جاتا ہے, وہ ہدایت نہیں لینا چاہ رہی, اللہ نے دے کے چھوڑی ہے, اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں, اللہ نے بہانے پیدا کر دیے. تو یوں ہی اللہ والو, اللہ نہ کرے کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو اللہ یوں ہی پھر ہدایت کو واپس بھی لے لیتا ہے. تو یہی آج کا مضمون تھا, یہی آج کا نقطہ تھا کہ اللہ والو یہاں سے جو بات سمجھ کے جانی ہے, اور جہاں تک ہمارا پیغام سلسلہ علیہ قادری شافعی کا پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ, مسلمانوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ والو جب رب روٹتا ہے تو اولاد نہیں چھینتا,
رزق نہیں چھینتا، بیوی نہیں چھینتا، حکومت کے منصب نہیں چھینتا، تیری جوانی اور خوبصورتی نہیں چھینتا، تیرے سارے رشتے نہیں چھینتا، اللہ سجدوں کی توفیق چھینتا ہے۔ اگر تہجد کوئی پڑھنے والا ہے، اللہ سب سے پہلے تہجد کی توفیق کو چھینے گا۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے تو اللہ سب سے پہلے تکبیر اولیٰ چھینے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے تو اللہ جماعت کی نماز کو چھینے گا۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے تو اللہ 5 وقت کی نماز کو چھینے گا۔ پھر دھیرے دھیرے تو گھر میں پڑھے گا، پھر ایک دن آئے گا اللہ گھر میں بھی تجھے سجدہ نہیں کرنے دے گا۔ اللہ سجدے چھینتا ہے، اللہ اپنی یاد چھینتا ہے۔ اس طرح اللہ جو ذاکرین ہیں، مختلف سلاسل کے اندر بیعت ہے اپنے متعلق مرشد کے پاس، بزرگان دین کے پاس، جب اللہ روٹھے گا تمہیں ان کے آستانوں پہ اپنے مرشد پہ پاس جانا نصیب نہیں ہوگا، اور تم کیا کہو گے؟ حضرت صاحب مصروفیت، حضرت صاحب امی بیمار تھی، حضرت صاحب بیٹی بیمار تھی، حضرت صاحب کاروبار تھا، حضرت صاحب دفتر سے چھٹی نہیں ملی۔ نہیں بھائی، اگر اللہ چاہے تو کیسے نہ آتا؟ اللہ چاہتا تو کیسے نہ آتا؟ اللہ کی ایک اللہ والو دعوت ہے، دعوت عمومی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کوئی جگہ دیہات کی بھی آج ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی یہ دعوت نہ جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتر میں آواز آتی ہے تو 90% کیوں نہیں جاتا؟ دعوت تو 100% کو ہے، تو نماز کتنے فیصد پڑھتے ہیں جا کے؟ 10%۔ تو اللہ نے اس کا کیا مطلب ہے کہ دعوت عام جو ہے وہ 100% کو ہے، لیکن توفیق صرف ہے 10%، 10% کو۔ تو جب اللہ روٹ جائے گا تو اللہ والوں، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یا اللہ کی ترتیب کیا ہے کہ اللہ سجدوں کی توفیق، جو خانقاہوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، کیفیات والے ہیں، اللہ نے رونے والی آنکھیں دی ہیں، اللہ نے رونے والا دل دیا ہے، اللہ نے مال خرچ کرنے والے ہاتھ دیے، حوصلہ دیا ہے، اللہ یہ نعمتیں پہلے چھینے گا، یہ نعمتیں پہلے چھینے گا۔ مال خرچ کرنے والے ہو تو کنجوس ہو جاؤ گے، سخی ہو تو بخیل ہو جاؤ گے، سجدے کرنے والے ہو اللہ سجدے چھین لے گا، اللہ اللہ کرنے والے ہو اللہ اس توفیق کو چھین لے گا۔ کیفیات کے مالک ہو، صاحب کشف ہو، نظر آتا ہے، مبشرات ہیں، اچھے خواب آتے ہیں، آنے والے حالات اللہ بتاتا ہے، اللہ ان تمام کیفیات کو چھین لے گا۔ اور پھر جب اگر تو پھر بھی باز نہیں آئے گا تو میں نے کیا کہا تھا شروع میں، پھر اللہ مرنے سے پہلے ایمان بھی چھین لے گا۔ اب یہ میں نے جو باتیں ساری کہی ہیں، ان کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ویسے تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن پھر بھی میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی کو 10 روپے دیتے ہیں آج کے دور میں، کتنے روپے؟ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جاگرے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی پرلے درجے کا کمینہ ہو، کیا وہ 10 روپے مانگنے جائے گا؟ کوئی مائی کا لال ہو، پیر دی مٹی نہ ہلے، ہاتھ کھڑا کر لو، شرم کیڑی؟ کھڑا ہاتھ کھڑا کرنے کیڑی شرم ہے؟ یہ نہیں مانگنے چلے جاؤ گے تو پھر ہاتھ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ دیکھو پیر کا کمال ہے نا، کھڑے کروا کے چھوڑے ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے وہ مداری دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے پیر دی مٹی نہ ہلے، ہم ایسے کر سیدھے ہو جانا، واقعی نہیں ہلنی چاہیے۔ تو پھر دیکھو میں نے ہاتھ کھڑے کروا کے چھوڑے، اب آپ نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں نے کہا یہ تھا کہ کسی کو آج کے دور میں آپ نے 10 روپے دے دیے، 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے مثال اس لیے دی تھی۔ تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہو گیا؟ خراب۔ تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مانگنے واپس کون جائے گا؟ تو ماشاءاللہ کافی سارے سخیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ ہم واپس لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ اپنا اپنا ظرف ہے نا جی، اب اپنا اپنا ظرف ہے، کوئی بات نہیں، شرمانے والی کوئی بات نہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، احتیاط کرنا بھائی، 10 روپے بھی یہ لینے آ جائیں گے آپ کے در میں۔ تو اب آپ میں سے کوئی 10 روپے واپس لینے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اب توجہ رکھیے گا، آپ 10 روپے کیوں نہیں لینے جائیں گے؟ کہ آپ کی نظروں میں 10 روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بات کو پکڑ کے رکھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بے مثل و مثال حکومت دی، ہوا پہ بھی، تری پہ بھی، خشکی پہ بھی حکومت دی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو راز و نیاز کا اللہ کے ساتھ جو وقت تھا، اس میں کیا آ گئی؟ کمی آ گئی۔
کیونکہ جو خلافت کے امور ہیں، حکومت کے جو امور ہیں، اس میں مصروفیت بڑھ گئی. تو جو خلوت کے اندر اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ کم ہو گیا ہے. تو اللہ والو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، احادیث کی کتابیں کھنگال کے دیکھو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام 50 سال، کتنے سال؟ 50 سال رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ حکومت واپس لے لے، یا اللہ یہ دنیا واپس لے لے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ خلوت چاہیے، وہ تنہائی چاہیے، وہ راز و نیاز چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. 50 سال اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے سے دنیا لے لے، میرے سے دنیا کی حکومت لے لے، میرے سے دنیا کی حکومت لے لے. اللہ والو اللہ دنیا دے کے اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے ایک بار بھی اللہ نے دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی محبت اللہ کے ہاں اتنی بھی ہوتی جتنا مکھی کا پر ہے، اللہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی اللہ نہ دیتا. تو اللہ اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو چھیننے والا کیا چھینتا ہے؟ جو قیمتی ہے. تو قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے. قیمتی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. تو جب اللہ چھینتا ہے تو اللہ اپنا ذکر چھینتا ہے، کیفیات چھینتا ہے، سجدوں کی توفیق چھینتا ہے، سخاوت صدقے کو چھینتا ہے، زکوٰۃ اور عشر کی چھینتا ہے، نیک اعمال کو چھینتا ہے. اور جب انسان اتنی بڑی ٹھوکر لگنے کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو پھر رب کیا چھینتا ہے؟ ایمان کو چھین کے خالی کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی کنگال، آگے بھی ہمیشہ کے لیے ناکام. تو اللہ والو اگر جن مصیبتوں کے اندر آپ آئے ہو، آپ کے دل سے جو ہیبت ہے وہ نکل جاتی ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے فقیر کی کہ میری بگڑی بنانے والا یا اللہ، میں نے اپنے دل میں اللہ سے باتیں کریں. میں بولتا جاتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کرتے جاؤ کہ یا اللہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے، دارالشفا آنے سے پہلے یا اللہ کوئی در نہیں چھوڑا. 20 سال وظیفے پڑھے، 10 سال وظیفے پڑھے. یہاں کئی ہستیاں بیٹھی جنہوں نے 35 سال وظیفے پڑھے. یا اللہ تو جانتا ہے کس در پہ جا کے ہم نے ناک نہیں رگڑی، تو جانتا ہے کہ کون سا وظیفہ میں نے نہیں کیا، میں نے کون سی ریاضت اور مجاہدہ نہیں کیا. یا اللہ جس طرح میں نے گناہ کوئی نہیں چھوڑا اس طرح میں نے وظیفہ کوئی نہیں چھوڑا، میں نے کوئی ملنگ نہیں چھوڑا، کوئی در نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا. اے اللہ بنی کوئی نہیں. آج فقیر نے بات سمجھائی ہے کہ بنی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بنانے پہ قادر ہی نہیں تھے. مجھے ٹھوکر لگی، میں کہیں اور ہی پھرتا رہا، تو آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ بنانے والا بھی تو ہے. اور جب تو بنانے کا ارادہ کر لے گا پھر تو شافی کے در سے بنا دے، ماں کی دعا سے بنا دے، کسی کو میں رستہ بتاؤں اس کی دعا سے بنا دے، کسی مسافر کی دعا سے بنا دے، کسی مظلوم اور بیمار کی دعا سے بنا دے. اے اللہ پھر تو ولیوں کا محتاج نہیں ہے، تو درگاہوں کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ پھر تو کڑیوں کا محتاج نہیں ہے، پھر تو علم کا محتاج نہیں ہے، پھر تو کھڑیوں کا محتاج نہیں ہے، پھر تو کالے کپڑے کا محتاج نہیں ہے، پھر تو مور کے پنکھ کا محتاج نہیں ہے، پھر تو سے کے کانٹے کا محتاج نہیں ہے، پھر تو گھر کے اوپر جو ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے تو اس کا محتاج نہیں ہے. تو مسبب الاسباب ہے، تو میری بگڑی بنانے پہ آ گیا. اے اللہ تو نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اے اللہ میں نے دل سے سب کی محبت کو نکال دیا ہے، جن سے امیدیں تھی میں نے ساری توڑ دی ہیں. سارے ملنگوں کو میں نے اپنے دل سے جیسے نکالا ہے، ان کے وظیفے بھی نکال دی ہیں، ان کے دیے ہوئے تعویذ بھی نکال دی ہیں، ان کے دیے ہوئے گھر میں جو میں نے نقش لگائے تھے اپنی گاڑیوں میں، اپنی بسوں کے اندر، یا اللہ میں نے سارے نکال دیے ہیں. اب نقش ہے تو سامنے کملی والے کا ہے، اب نقش ہے تو صرف کملی والے کا ہے. اب محبت یا اللہ تیری رضا کے لیے کرنی ہے تو کملی والے سے کرنی ہے. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک تیرا نہیں بنے گے ہم کسی کے بن نہیں سکتے، نہ تو کسی سے در سے ہمیں خیر ڈالنے دے گا. خیر ڈالنے والا بھی تو ہے، جھولیاں بھری ہوئی خالی کرنے والا بھی تو ہے. اے اللہ کل تو نے ہماری جھولیاں بھری، آج سے 20 سال پہلے ہم دینے والے تھے، آج لینے والے ہو گئے. کل میں صحت مند تھا تو آج بیمار ہو گیا. تو یا اللہ میرا سوال یہ ہے، کل صحت کس نے دی تھی؟ کل جھولیاں کس نے بھری تھی؟ اے اللہ کل بھی صحت تو نے دی تھی، آج میری بیوی کو صحت دے دے.
مجھے صحت دے دے، جو بچہ بیمار ہے اس کے لیے آئے ہیں اپنے بچے کے لیے مانگ لو، اور اس طرح کاروبار کی تنگی ہے اللہ سے مانگ لو۔ کل مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ اے اللہ کل بھی تو نے دیا تھا، آج بھی تو نے دینا ہے۔ اے اللہ تو شافی کا پابند نہیں ہے، شافی 50 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے اللہ میرا پابند نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس در پہ ہمیں لے کر آیا ہے، جو مشکلات میں ہم آئے ہیں خانقاہ سے نکلنے سے پہلے ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے۔ تو اللہ والو جب یہ کیفیت یہاں سے لے کے جاؤ گے تو کیا ہے کہ ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، اور اپنے کو لعنت ملامت کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اے اللہ جو تو نے سجدے چھینے ہیں یہ میری نافرمانی ہے، میری بیوی بیمار ہوئی، میرے گھر میں بچے نافرمان ہوئے، میری جوان بچیاں بیٹیں گے کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں ہے، میرے بچے پڑھ گئے ہیں کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں، اے اللہ یہ تو کچھ نہیں، تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے، میں پھر بھی اپیل کا حق نہیں رکھتا، میں اپیل کا حق نہیں رکھتا۔ تو اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے، یہ جو بھی حالات ہیں یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ جب یہ اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مانگو گے تو جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر کیا ہے اللہ سجدوں کی توفیق بھی دے دے گا، ذکر کی توفیق بھی دے دے گا، ماں باپ کی خدمت کی توفیق بھی دے دے گا، خانقاہ آنے ذکر اذکار تسبیحات اور اعاد و وظائف کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ دو ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ ایمان کا مضبوط ہو جانا۔ اگر کافر ہے اسے ایمان مل جانا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا اپنا موضوع کیا ہے کہ ایمان والے ہیں، ایمان کا مضبوط ہو جانا، اللہ اس کے رسول کے اوپر یقین پختہ ہو جانا، اور دوسرا کیا ہے رب کے ذکر کی، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی توفیق مل جانا۔ اب اللہ یہ ساری بات جو میں اپنی تربیت کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم بھنور کے اندر کیا ہے پھنس گئے ہیں، کیا ہوئے بھنور کے اندر پھنس گئے، اب نکلنا تو ہے، مصیبتوں میں آگے ہیں، نکلنا تو ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ کیفیت کہ آج کے بعد دونوں ہاتھ کھڑے کریں، جو گھر میں تویز ہیں نقش ہیں وہ جا کے کس نے چوڑے چوڑے فوٹو سٹیٹ کروا کے اور لگانے ہیں، یہ پھر دو چار مجاہدوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یہ جذباتی مجاہد آج بیٹھے ہوئے ہیں ہر بات پہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ گھر میں جو نقش لگے ہیں وہ کون کون جا کے اتارے گا؟ گھر میں جو نقش لگے ہیں وہ کون کون جا کے اتارے گا؟ اب لوگوں کو سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ غلط نہ کھڑا آج کرتے، جو ادھر کڑیاں پہنی ہیں، گاٹے پہنے ہیں، تویز پہنے ہیں، یہ لے کے قبر میں کس کس نے اترنا ہے؟ تو پھر اتارنے کس کس نے ہیں؟ سب نے اتارنے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے تعویذات کی حوصلہ شکنی، وظائف کی حوصلہ شکنی کے اوپر بیان کیا، کچھ 6 7 8 مہینے پہلے۔ میرے رب کا اتنا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے میری بات کو دل میں اتار دیا مخلوق خدا کے، کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بیان سنا، ہزاروں کی تعداد میں ہمیں 1 مہینہ میسج آتے رہے جب تک وہ ویڈیو وائرل ہوتی رہی یا وہ بیان وائرل ہوتا رہا کہ حضرت صاحب ہم نے رات کو اٹھ کے اپنے گھر کی صفائی کی، رات کو اٹھ کے جہاں جہاں نقش لگے تھے، تصویریں تھیں، ہم نے ساری اتار دی ہیں۔ پھر اتنے لوگ ڈر گئے، اللہ کا ایسا خوف ان کے دل میں آ گیا، ایسی محبت آ گئی۔ ایک گھر سے مجھے پیغام آیا کہ حضرت صاحب ہم نے جب بیان سنا تو ہم نے اپنے گھر سے جو نقش لگے تھے، مور کے پر رکھے ہوئے تھے ہم نے یا کوئی اس طرح چیزیں تھی، وہ سب کچھ نکال کے، اور تصویریں تھی، بھالو تھے، بچوں کے کھیلنے والی گڑیا تھی، وہ شاپر بھر کے حضرت صاحب ہم نے رکھ دیا باہر۔ ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں تو گلی میں تو پھینک نہیں سکتے، تو گھر گیٹ پہ رکھ دیا تو کچھ ہوگا تو نہیں، کیونکہ کوڑے والا تو اب آئے گا صبح 9 10 بجے، تو یہ 5 7 گھنٹے ابھی رہتے، اس میں کچھ ہوگا تو نہیں۔ میں کہ نہیں، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، کہ جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ 2 دن بعد بھی وہاں سے کوئی اٹھا لے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر آج اپنے گھروں کی صفائی جا کے کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ تعویذ نکالیں گے، نقش نکالیں گے، کالی کھریاں نکالیں گے وہ لد اور پیشاب والی، وہ سے کا کنڈا بھی نکالیں گے، مور کے پر بھی نکالیں گے، اور اگر ماشاءاللہ اللہ نے کسی کو گھر دیا اوپر کالی ہانڈی رکھی ہے وہ بھی نکالیں گے،
اور اگر مرشد کی تصویر لگائی ہوئی ہے انہوں چمو گے جا کے تو پھر نیند کہیں جائے گی دونوں. یہ سارا کچھ نکال دو گے تو گھر تو خالی ہو جائے گا. گھر خالی تھی ویسی تو کام خراب ہو جائے گا. پھر تو کس کس نے گھر خالی کرنا ہے؟ ہر نجاست سے. اللہ والوں گھر خالی نہیں ہوتا، کیا جاتا ہے. خالی ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے. اللہ کرواتا ہے. خانہ کعبہ، حرم شریف، پورا مکہ فتح ہو گیا، لیکن کیا ہے ابھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ظاہر جو ہے وہ نجاست سے پاک ہوا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا کہ میرے محبوب اندر 360 بت ہیں جو میرے شریک ہیں. جب تک یہ اندر سے پاک نہیں ہو جاتا کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا. کعبۃ اللہ کا طواف جیسا میں چاہتا ہوں وہ ہو نہیں سکتا. اس کو اندر سے بھی پاک کرو، اس کو اندر سے بھی پاک کرو. اللہ بڑا یہاں بڑا اہم نقطہ ہے. وہ حضرات جو کہتے ہیں ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے. نہ ماننا کوئی بات نہیں. میرا سوال یہ ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو 360 بت تھے وہ خود نکلے تھے یا کسی نکالنے والے نے نکالے تھے؟ کسی نکالنے والے نے نکالے تھے. ان 3 ہستیوں میں کون کون تھا؟ امام الانبیاء، امام الاولیاء اور امام الملائکہ. فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام، ولیوں کے سردار مولا علی اور نبیوں کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ان 3 ہستیوں نے کعبۃ اللہ کو اندر سے پاک کیا تھا. اب میرا یہ سوال ہے وہ جو کعبۃ اللہ کے اندر بت تھے وہ کتنے تھے؟ یہ اتفاق ہے کہ 360 تھے یا کوئی حکمت ہے 360 ہے، یا وہ بت پرستوں نے گن کے رکھے ہوئے تو 360 ہے، 59 بھی نہیں ہونے، 61 بھی نہیں ہونے. یہ 360 کیوں تھے؟ سوال یہ ہے کیوں اللہ والوں؟ کوئی ہے جواب؟ 360 کے اندر اللہ والوں حکمت ہے. انسان کے جو بدن کے جوڑ ہیں وہ 360 ہے، اور انسان کے اندر جو خواہشات کے خدا ہیں، بت ہیں، وہ 360 ہے. وہ 360 ہے. تو اولیاء اللہ کا کام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی توجہ سے، اپنی دعا سے، اپنی صحبت سے، اپنے علم سے، اپنے اختیار اور تصرف سے تیرے باطن کے اندر جو 360 بت ہیں، جو خواہشات کے خدا ہیں، ان کو توڑ کے نکال دیتے ہیں. تیرا باطن جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. جب تیرا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، تیرا باطن بھی پاک ہو جائے گا. تیرا ظاہر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ، تیرا باطن بھی کہے گا لا الہ الا اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر یہ اس آیت کا تیرے اوپر اطلاق ہوگا کہ نہ تیرے باہر تجھے کوئی ڈر ہوگا، نہ اندر تیرا دل دک دک کر رہا ہوگا کہ اگر میں نے تعویذ نہ لگایا تو پہ جائے گی، میں نے نقش نہ لگایا تو گاڑی لگ جائے گی، ہانڈی نہ رکھی تو نظر لگ جائے گی. یہ ڈر اس وقت نکلے گا جب اندر کے 360 بت جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گے. تو یہ خود نہیں ہوتے، کوئی بت شکن کرے ہی تو نکلتے ہیں. یہ کسی بت شکن کی ضرب سے جو ہے وہ باطن پاک ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ گھر جا کے کون کون پاک کرے گا؟ تعویذات سے پاک، موروں کے پار، کھڑیاں، لٹرم پٹرم، جو کچھ بھی لگایا ہوا میں کیا بار بار گنوں ہے، اس سارے سے ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ پاک. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں پاک کر کے سارے گھر کو، سارے بچوں کو ساتھ بٹھاؤ، صحن ہے، ٹی وی لانج ہے، یوں رب کے سامنے منگتے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ منگتے. تو جب میں بیٹھا تھا تو میں نے کیا بات کہی تھی کہ اپنے ظاہر کو سیدھا کر لو، پھر اللہ سے مانگو یا اللہ میں نے ظاہر سیدھا کر لیا جس میں میں قادر تھا، تو میرے باطن کو سیدھا کر دے. پھر جب سارا گھر صاف کر لو، جھاڑو دے دو، صفائی کر دو، خوشبو کے ساتھ معطر کر دو، اب کوئی گند بلند، کوئی نجاست نہیں رہ گئی. پھر بچوں کے معصوم چھوٹے بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھ گئے، یوں رب کے سامنے جو ہے وہ جھولی پھیلا کے مسکین اور سائل بن جو. اے اللہ جو میں کر سکتا تھا شافی کے کہنے پہ میں نے کر دیا ہے، اے اللہ جو تو کر سکتا ہے اپنی شان کے مطابق اب وہ تو کر دے. مشورہ نہیں دینا کہ میری بیوی ٹھیک کر دے. یہاں پھر ایک نقطہ ہے، مشورہ نہیں دینا. اللہ کو مشورے ہرگز پسند نہیں ہے.
اللہ کو مشورہ نہیں دینا کہ میرا کاروبار ٹھیک کر دے، میری بیوی کو ٹھیک کر دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے، میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک کر دے، نہیں، اللہ کی بات اللہ پہ چھوڑ دینی۔ جب اللہ اپنی شان کے مطابق نوازے گا وہ تجھے اتنا نواز دے گا کہ تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب تم مانگو گے تو بیوی مانگو گے، کاروبار مانگو گے تو باقی رہ جائے گا، پھر روتے پھرو گے۔ تو فقیر یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھ کے تو رب کے سامنے سائل بن جا، بھکاری بن جا۔ اے اللہ جو میں کر سکتا تھا سارا میں نے ظاہر پاک کر دیا ہے۔ اے اللہ جن مصیبتوں کے اندر میں گھرا ہوں، جن پریشانیوں کے اندر میرا گھر گھرا ہوا ہے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمارا ظاہر بھی پاک کر دے، ہمارا باطن بھی پاک کر دے۔ اب جب اللہ والو یہ کام کرنا ہے، یہاں آ کے اب آپ نے کرنا ہے ذکر، یعنی جتنا میں نے بیان کیا ہے اس نقطے کے اوپر میں نے لے کے آنا تھا آپ کو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ گھر کو کیا کیا ہے؟ پاک۔ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باطن کو کون کر دے پاک؟ اللہ۔ تو اللہ خود کون ہے؟ پاک۔ اللہ کون ہے؟ کوئی پاک ہوگا تو کوئی دوسرے کو پاک کرے گا نا۔ دیکھیے اللہ والوں، ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ پاک ہیں، ان کی نسبت پاک کے ساتھ ہے۔ اگر وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا پاک کریں گے؟ سمجھ آ گئی؟ تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جتنی مجھے قدرت تھی میں نے ظاہر پاک کر دیا، اب یا اللہ جو تیری قدرت ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ہمارا اندر باہر جو رہ گیا وہ بھی پاک کر دے۔ اب اللہ کیا ہے؟ پاک۔ وہ کیسا پاک ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، عیب کی عین بھی نہیں ہے، عیب کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو جس کے اندر عیب کا امکان ہی نہ ہو اس کے لیے ذکر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، ظاہر کے عیبوں سے پاک ہے، باطن کے عیبوں سے پاک ہے۔ ہم اپنی ظاہری پریشانیوں سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو اندر ہمارے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، باطن کی امراض رذیلہ ہے، ان کا بھی علاج چاہتے ہیں۔ تو جس کا ظاہر بھی پاک ہے، جس کا باطن بھی پاک ہے، تو جب اس پاک کی خیرات مانگیں گے تو اللہ والو ہمارا اللہ ظاہر بھی پاک کر دے گا، اللہ باطن بھی پاک کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات، ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضرت صاحب سبحان اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ سبحان اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ ہم یا رحمان یا رحیم کا بھی کر سکتے ہیں، ہم یا حنان یا کریم کا بھی کر سکتے ہیں، یا ہم یا جبار یا قہار کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کیوں پابندی لگائی ہے یا شرط لگائی ہے کہ سبحان اللہ کا کرنا ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ کو چاہیے چھری، کیا چاہیے بھائی؟ کس سے مانگو گے؟ جس کے پاس چھری ہوگی، ایسے ہی ہے۔ آپ کو چاہیے پیسے، کس سے مانگو گے؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ آپ نے کروانا ہے بیماری کا علاج، کس سے کرواؤ گے؟ جو یہ علاج جانتا ہے، یعنی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کی ضرورت ہے وہ اسی سے مانگو گے جس کے پاس دینے کو کچھ ہے۔ تو ہم نے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک۔ تو اللہ سے جب پاک ذات سے اس کی پاکی کی خیرات مانگیں گے تو اللہ نے جب مالدار سے مال مانگو گے تو مال ملے گا۔ اللہ پاک ہے، جب اس پاک ذات سے خیرات مانگو گے اللہ تیرے ظاہر کو بھی پاک کر دے گا، اللہ تیرے باطن کو بھی پاک کر دے گا، اللہ تیری باہر کی زندگی بھی پاک کر دے گا، اللہ تیرے گھر کی زندگی بھی پاک کر دے گا۔ تو اللہ والو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ورد ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، یہ وہ ورد ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کی برکت سے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دی جاتی ہے، ہر ذی روح کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ جمالی ذکر ہے، اس کا کوئی رجت نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے۔ دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، لیٹ کے پڑھو، وضو کے ساتھ پڑھو، وضو کے بغیر پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، ہر حال میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ رکیے گا، لاہور کی جماعت خاص طور پر توجہ رکھے۔ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس، المعروف داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس
ایک سائل آیا، آ کر کہنے لگا کہ شیخ بڑی مالی تنگ دستی ہے، بڑی مالی تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چڑیوں والی تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ پرندوں والی، چڑیوں والی تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی پرندوں والی اور چڑیوں والی تسبیح کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ تسبیح کر، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو سنبھال نہیں سکے گا، اللہ تجھے مالا مال کر دے گا، کیونکہ یہ وہ ورد ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے ہر ذی روح کو روزی دی جاتی ہے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ رزق کا دروازہ ہے کہ جو اس دروازے پہ دستک دے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا۔ جب وہ سائل جانے لگا تو شیخ نے آواز دی بات سن، وہ واپس آیا، آپ نے فرمایا پہلا کوئی گناہ کیتے نہیں، پہلا کوئی گناہ کیتے نہیں؟ اس نے کہا جی اے پوچھو چھڈا کیڑا ہے؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے کوئی گناہ کیا ہے، میں کون سا گنواؤں؟ میرے سے تو یہ پوچھو کہ میں نے چھوڑا کون سا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ چرند پرند چڑیاں کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ گناہ نہیں کرتی، صرف اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہیں۔ تو نے گناہ بھی کیا ہے، اب تو ذکر یوں کر سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پاکی کو بیان کر تاکہ اللہ تیرے پہ رحمت نچھاور کرتا جائے اور پچھلوں کی معافی مانگتا جا، تیرا پچھلا کھاتا بھی صاف ہوتا جائے گا، اللہ راضی ہوتا جائے گا، اللہ تیرے پچھلے بھی معاف کر دے گا، اللہ تیرے اگلے بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ بلو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو پریشان آئے ہیں، مریض ہیں، جہاں سے بھی آپ تشریف لے کر آئے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ میں نے بزرگان سے جو طریقہ اس کا تاثیر کے لیے سنا یا جو میں نے اپنے مشاہدے سے اس کو مجرب پایا، یعنی جس کا رزلٹ ملتا ہے، اگر سبحان اللہ استغفر اللہ اب روزانہ 7000 بار پڑھیں، کتنی بار پڑھیں؟ 7000 بار، اور اس کو 3 مہینے مسلسل پڑھیں، یعنی 90 دن 3 مہینے مسلسل پڑھیں، تو جب 2,10,000 مرتبہ پڑھا جائے گا ایک مہینے میں، تو یوں آپ کا 6,30,000 پڑھا جائے گا 3 مہینے کے اندر۔ اللہ والو اگر آپ اپنی عادت بنا لیتے ہو کہ آج کے بعد کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، کوئی ڈنگا سیدھا کام نہیں کرنا، آج کے بعد سب کچھ کیا ہے؟ دوبارہ شروع، سب کچھ بند، آج کے بعد ذکر ہوگا تو جمالی، اور باقی جو وقت مل جائے گا اس میں کملی والے پہ درود پڑھوں گا بس۔ تو 3 مہینے آپ یہ ذکر کریں سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ اللہ والو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہوا ہے کہ جب تو بند گلی میں گر جائے، تیرے سارے رستے بند ہو جائے، اللہ عافیت کے رستے کھولے گا اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جاتا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ، سبحان اللہ سے بھی رزق کھلے گا اور استغفر اللہ سے بھی رزق کھلے گا۔ صحت کا رزق ہے، مال کا رزق ہے، شہرت کا رزق ہے، جس طرح کا بھی رزق آپ چاہتے ہو، جو آپ کو چاہیے بس اس کی نیت کر کے یہ پڑھو سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ 3 مہینے آپ نے بغیر ناغے کے 7000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 7000 پڑھنا ہے یہ ایک نشست میں نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھو، 1500 صبح پڑھ لو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، 1500 رات سونے سے پہلے پڑھ لو توجہ کے ساتھ، باقی سارا چلتے پھرتے پڑھ کے 7000 پورا کر لو۔ اللہ کرو 3 مہینے کے بعد اللہ کی رحمت پہ گمان کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی تیرا مسئلہ رہ جائے میں ذمہ دار ہوں، کوئی بیماری رہ جائے، کوئی پریشانی رہ جائے، کوئی جادو ٹونا رہ جائے، تیری بیٹیاں گھر بیٹھی رہ جائیں یا تیرے بچوں کو رزق یا نوکری نہ ملے، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ بقیہ کیا ہے؟ 2 تسبیحاں، 3 تسبیحاں، 4 تسبیحاں، 5 تسبیحاں، کملی والے پہ درود پڑھو، جون سا مرضی پڑھو، درود ابراہیم پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ علی محمد پڑھو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھو، جون سا پڑھو، یہ آپ کے اوپر ہے، جون سا پڑھو آپ کے اوپر ہے۔ لیکن درود کے بغیر وظیفے مکمل نہیں ہوتے، نہ ہی قبول ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ساری بات کھلی چھوڑ دی اور آپ پہ چھوڑ دی ہے۔
درود بھی جمالی اور جو ذکر بتایا وہ بھی میں نے جمالی. نہ کوئی رجت کا ڈر، نہ پاکی ناپاکی کا ڈر، نہ بیمار ہونے کا ڈر، بلکہ بیماریوں سے پاک ہونے کا یہ سندیسہ ہے. جو بیمار ہو، الجھے ہوئے ہو، رجت میں پھنسے ہوئے، غلط وظائف کر کے زندگی خراب ہو گئی ہے، اللہ ان تکلیفوں سے بھی آپ سب کو جو ہے وہ نکال دے گا. اب 3 مہینے جب اللہ والو آپ کے سبحان اللہ استغفر اللہ کے ذکر کے ہو جائے اور آپ کے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں، کوئی تنگی نہیں، جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق آ گئی ہے، پھر یہ ذکر جو ہے سبحان اللہ استغفر اللہ 313 بار ساری زندگی کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تتی ہوا نہیں لگنے دے گا. شروع میں کتنا پڑھیں گے؟ 7000. جب ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے پھر کتنا پڑھیں گے؟ وقت بچے گا، وقت بچے گا، وہ سارا وقت پھر ہم لگائیں گے درود پاک کے اوپر. وہ سارا وقت کس پہ لگائیں گے؟ درود پاک. اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کا پوری دنیا کو جو پیغام ہے یا جو شعور ہم اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ دور اللہ والوں وظائف کا نہیں ہے، یہ گناہوں کا دور ہے، شرک کا دور ہے، نجاست کا دور ہے، علائشوں کا دور ہے. گناہوں میں رہ کے کون سا گھر ہے جس گھر میں حرام کا رزق نہیں جا رہا براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ کون سا گھر ہے؟ میں کتنی بار اپنے بارے میں کہہ چکا ہوں. آپ حضرات مجھے خدمت شیخ دیتے ہیں، خانقاہ کے لنگر کے پیسے دیتے ہیں، میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ تو نے بہنوں کا حصہ دیا، تو نے زکوٰۃ دی ہے، تو نے عشر دیا ہے، یا کہاں سے لے کر آیا؟ کبھی میں نے پوچھا ہے؟ بھائی میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میرے اندر الحمدللہ اتنا حوصلہ ہے، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میں کسی مدرسے والے پہ کسی مولوی پہ کیوں انگلی اٹھاؤں؟ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آؤ؟ آپ بیچتے ہو، آپ دیتے ہو، ہم لے کر رکھ لیتے ہیں. ہمارے رزق اس کا درجے کا مشکوک ہے تو جنہوں نے بہنوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھائیوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو بینک سے لمٹ لے کے کاروبار کر رہے ہیں، جو سود کے پیسے سے کاروبار کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اب میں ایک سوال کر لوں، خان صاحب 5000 روپیہ دیتے ہیں، خان صاحب 5000 روپیہ دیتے ہیں، خان صاحب تو لگتا نہیں پریشان نہ ہو، کدے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. خان صاحب 5000 دیتے ہیں، آپ اصلی شہد لے کر آؤ، آپ کا ہو گیا 5 میں خان صاحب کو دے دوں گا اپنی جیب سے، مل جائے گا، دیسی گھی مل جائے گا. تو یہ جو 2 نمبر بیچنے والے ہیں یہ جبریل کی لڑی سے ہیں کہ آدم کی لڑی سے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب یہ جو 2 نمبر بیچ رہے ہیں یہ جبریل کی لڑی سے ہیں، کسی جن کی لڑی سے ہیں، یا آدم کی لڑی سے ہیں؟ یہ تیرے میرے بھائی ہیں. یہ جو کمائیں گے کہ کہاں جائے گا؟ گھروں میں. جب ان کی مائیں بہنیں رات کو وظیفے پڑھیں گی تو وہ وظیفے نفع دیں گے. یہ ہے اللہ والو وجہ جو میں وظائف سے روکتا ہوں. خانقاہ میں جمعرات دیکھو جتنا یہ مجمع بیٹھا ہے، اوپر خواتین بیٹھی ہیں، یہ سب 99% وظائف پڑھ پڑھ کے یہ اجڑے ہوئے آئے ہیں. اور امت کو الحمدللہ یہ پچھلے 9 مہینوں میں پہلی بار فقیر نے یہ بات بتائی ہے کہ تم وظائف کر رہے ہو تو تمہارے مسائل کی وجہ وظائف ہیں، تمہارے اوپر جادو نہیں ہے. ورنہ تو اللہ والوں میں جہاں جاتا تھا، جہاں جاتا ہوں، مشائخ کے ساتھ بیٹھا ہوں، علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، دیندار طبقے کے ساتھ بیٹھا ہوں، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہر بندہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. اور جب سے میں نے آئینہ دکھانا شروع کیا ہے اب کوئی آنکھیں نہیں ملاتا. اب عورتیں بھی ہاتھ میں جوتا لے کے کھڑی ہوتی ہیں، کتے شافی سانو مل جاوے. کیا کرتی ہیں؟ ہاتھ میں جوتا لے کے کھڑی ہیں میرے انتظار میں کہ کتے شافی مل جائے. اس نے بیانات کر کر کے ہمیں اتنا ننگا کر دیا، ہم گھر رہنے کے قابل نہیں رہے. کیوں؟ ہماری ماؤں بہنوں نے ٹیڑے وظیفے کر کے بغیر شرائط کے وظائف کر کر کے گھروں میں اللہ والو آگ لگا کے نسلوں کو برباد کر دیا. اولاد نافرمان. میں بیان ختم ہو گیا، میں صرف ایک آپ کو لقمہ دے رہا ہوں. یہ میری بات آپ کے اوپر قرض ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سنیں ان کے اوپر بھی قرض ہے. جب انشاءاللہ آپ اگلی محفل میں آئیں گے، میں بھول بھی جاؤں یا مجھے یاد نہ رہے تو یہ آپ پہ قرض ہے. آپ نے مجھے تحریری طور پہ اپنی جو تحقیق ہے وہ لکھ کے مجھے دے دی ہے، زبانی نہیں بتانی، میں بھول جاؤں گا. لکھ کے دو گے تو ہم درد پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. قرض میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ بولو کیا دے رہا ہوں؟ اپنے رشتہ دار، حضرت صاحب آپ کو بھی دے رہا ہوں قرض. اپنے رشتہ دار، اپنی گلی محلہ، جہاں سے آپ آئے ہو، آپ نے 10 گھر، زیادہ بھی نہیں، کیونکہ میں 100 کہوں گا اس کا مطلب ہے تو نہ 100 ہوں تو نہ تحقیق ہو، صرف 10 گھر. کتنے؟
10 گھر آپ نے اپنے خاندان میں سے، محلے میں سے، رشتہ داروں میں سے نکالنے ہیں ان لوگوں کے جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا وہ 10 گھر آپ نے نکالنے ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، جن کی اولادیں نافرمان ہیں، یا وہ 10 گھر نکالنے ہیں جن کے گھروں میں ایک مصیبت نکلتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ایک نکلتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات روک کے آپ کو واضح کر دوں، جب میں بول رہا ہوتا ہوں یا میرا جو موضوع ہوتا ہے وہ دیندار طبقہ ہوتا ہے، اوراد و وظائف کرنے والا، ہمارا غافلین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایک علیحدہ جماعت ہے۔ میں جو اتنا چیختا ہوں یا سمجھانے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں تو مذہبی طبقے کو جو اوراد و وظائف کرنے والا ہے، خانقاہوں، مسجدوں، درباروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اہل سنت کا ہے، ان کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں آپ دوسروں کو لیں۔ آپ نے 10 گھر کون سے نکالنے ہیں؟ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں۔ 10 گھر وہ نکالنے ہیں جن کے بچیوں کی شادیاں یا بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ 10 گھر وہ نکالنے ہیں جن کے گھر میں انتہا درجے کی مالی تنگست۔ 10 گھر وہ نکالنے ہیں جن کے گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ 10 گھر وہ نکالنے ہیں جن کے گھروں میں ایک مصیبت جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے۔ یہ میں نے کافی سارے آپ کو اشارے دے دیے ہیں، رائتیں دے دی ہیں، ان میں سے جون سا کیٹیگری آپ کو آسان لگتی ہے وہ آپ نکال لو، آپ رشتوں والے نکال لو۔ یہ نہیں کہ 10 سارے نکالنے، وہ تو 50-60 ہو جائیں گے، نہیں، کسی ایک پہ تحقیق کرنی ہے آپ نے، تو آپ نے مجھے لکھ کے دینا ہے حضرت صاحب میں نے رشتوں کے معاملے پہ تحقیق کی، یہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ہیڈنگ بن جائے گی۔ میں نے کس پہ تحقیق کی؟ رشتوں پہ۔ پھر آپ تحقیق کریں بیماری کے اوپر، آپ اپنی ہیڈنگ بنا کے لے کر آئیں گے میں نے بیماری پہ تحقیق کی۔ میں نے حضرت صاحب ان گھروں پہ تحقیق کی جن لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں۔ کوئی ایک کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی، سب پہ نہیں کرنی ہے، اتنا آپ کے پاس نہ وقت ہوگا نہ لوگ ملیں گے، ایک گھر پہ۔ اب سنو، وہ 10 گھر پہلے ڈھونڈو جن 10 گھروں کے اندر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اب شافی کی بات سن لو، تحقیق تم نے لے کر آنی ہے 1 مہینے کے بعد۔ سوشل میڈیا والے بھی مجھے آرام سکون سے، جذباتی ہو کے فوراً جواب نہیں دینا، آرام سے تحقیق کر کے جواب دے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب تم تحقیق کرو گے ان 10 گھروں کے اوپر جن کی بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، 9 گھر وہ ہوں گے جن کی ماں نے اور بیٹی نے وظیفے نہیں پڑھے، پھٹے چوک دیتے ہیں۔ آؤ میرے سامنے، میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 9 گھر آپ کی تحقیق کے اندر وہ نکلیں گے جن کی بیٹیوں کے یا بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی ماؤں نے اور ان کی بیٹیوں نے جن کے رشتے ہونے تھے، ان ماؤں بیٹیوں نے مل کے اتنے وظیفے کیے کہ کچھ نہ پوچھو۔ انہوں نے اپنے دروازے خود بند کیے اور ڈنڈورا کیا پیٹا ہے؟ جادو ہو گیا ہے۔ شریکے نے رشتے باندھ دیے، جادو ہو گیا ہے۔ اور اس میں 9 گھر ایسے ہوں گے 10 میں سے جن کی ماں نے اور بیٹی نے، اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو بیٹیوں نے خود ہی وظیفے کیے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک گھر ایسا ملے گا کہ جس میں ماں وظیفے کم کرنے والی تھی، بیٹی بالکل نہ کرنے والی یا نہ ہونے کے برابر، اور جڑا اتنے میرے یا بابا سی ان نے کم چک کے رکھیا۔ یعنی ایک گھر میں آپ کو مرد ملے گا اور 9 گھروں میں آپ کو عورتیں ملیں گی۔ یعنی آپ آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے معاشرے، اپنے حلقہ احباب، دوست احباب، گلی محلے میں 10 لوگ نکالیں گے، ان 10 گھروں کو اجاڑنے والی، 10 گھروں میں 9 گھروں کو اجاڑنے والی عورتیں ہیں اور ایک گھر کو اجاڑنے والا مرد ہے۔ اب اس بات کو آگے جا کے آپ کیا کہیں گے کہ 90% ہمارے جو گھر اجڑے ہیں وہ عورتوں کے غلط وظائف بغیر شرائط کے، اس کام کی 90% ذمہ دار عورتیں ہیں اور 10% ذمہ دار مرد ہیں۔ ہون بولو کنے تویز لینا ہے؟ 1 مہینے کا ٹائم ہے، مجھے فوراً جواب نہیں چاہیے، نہ آج چاہیے نہ کل چاہیے، 1 مہینے کے بعد۔ سوشل میڈیا والا بھی آرام سے تحقیق کریں، تاکہ جب وہ تحقیق کریں گے، میں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے بولنا ہوتا ہے، امت کے سامنے، تو تاکہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں۔ جو میں نے 32 سال میں سیکھا ہے
اس کے اوپر میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یعنی مجھے اپنی بات کے اوپر اتنا یقین ہے۔ اس کے باوجود، کیونکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں مور لگا دوں، میں نے دروازہ کیا رکھا ہے؟ کھلا، کہ آپ بھی تحقیق کرو، مجھے غلط ثابت کرو، مجھے غلط ثابت کرو، گلی محلوں میں جا کے تحقیق کرو، اپنے گھروں میں جھانکو بیٹھ کے، جو آج یہاں پریشان آئے ہو ذرا اپنے گھروں میں جھانکو، کیڑا تویز تسی نہیں جلایا؟ کون سے الٹے تویز، الٹے وظیفے لوگوں کو مارنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں پڑے؟ کس ملنگ کے پاس آپ نہیں گئے؟ تو اللہ والو، جب شرائط کے بغیر وظائف کرو گے، یہ وظائف تمہیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، یہ موضوع ختم ہو جائے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، حضرت صاحب آپ سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، میں کہاں رہتا ہوں؟ پاکستان میں۔ میرے پہ کون سے قانون لاگو ہوگا؟ پاکستان کا۔ میں یہاں سے نکلتا ہوں، سعودیہ چلا جاتا ہوں۔ کہاں چلا جاتا ہوں؟ سعودیہ۔ میرے پہ کون سے قوانین لاگو ہوں گے؟ اب میں وہاں جا کے شور مچا دوں، نہیں ہو میں پاکستانی ہوں، میرے پہ کیسے لاگو ہوگے؟ تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ مجھے یہاں سے پکڑیں گے چھوٹے تو جیل میں ڈال دیں گے۔ ایسے ہی ہوگا؟ اللہ والو، ہمارے ساتھ یہی تو ہوا۔ تم رہتے نبی کی زندگی پر، اس پہ رہتے نبی کی زندگی پر، مسنون اذکار کرتے، تمہیں کوئی نہ پوچھتا، تمہیں کوئی نہ پوچھتا۔ جب تم نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے عملیات کی دنیا میں آ گئے، اب عملیات کی شرائط لاگو ہو کے رہیں گے، اب عملیات کے قوانین لاگو ہو کے رہیں گے۔ جیسے قرآن ہے، اس کی شرائط ہے تلاوت کی، کوئی ناپاک قرآن پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو جو بندہ خنزیر کھاتا ہو، سود کھاتا ہو، وہ ساتھ قرآن پڑھے، وظیفے پڑھے، کیا اس کو قرآن نفع دے گا؟ فَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جانتے ہوئے سود کی ایک پائی کھائی، اس نے 36 بار اپنی سگی ماں سے زنا کیا، اس سے بھی بدتر ہے۔ 36 بار جس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا، اس سے بھی بدتر ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کون سا گھر ہے جس میں سود نہیں جاتا؟ خانقاہوں میں پیسہ سود کا آتا ہے، مدرسوں میں پیسہ سود کا آتا ہے۔ کون سی خانقاہ ہے، کون سا مدرسہ ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے؟ حضرت صاحب اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بیان ختم ہو گیا، آپ مجھے ٹوکیں، آپ مجھے ٹوکیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں۔ کوئی مدرسہ ہے، کوئی خانقاہ ہے، میں نے کسی کا نام لے لیا، میں نے اپنی ذات کو آگے کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ مجھے ولی اللہ سمجھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو میری بدکاری کا، میرے فسق و فجور کا یہ عالم ہے، یا میرے تقوی کا یہ عالم ہے کہ تم لوگ مجھے خدمت کے نام پہ، خانقاہ کے نام پہ، لنگر کے نام پہ جو پیسہ دیتے ہو، کبھی میں نے پوچھا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اللہ والو وظائف نفع دیتے ہیں متقیوں کو۔ پہلا زمانہ تقوی کا تھا، پھر زمانہ آیا شریعت کا، اب تو زمانہ ہے گناہوں کا۔ تو اس زمانے میں جو وظیفہ کام دے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہوں اکھاں کھلیاں نے، ٹھنڈ پہ گئی ہے سینے، بستی کرا کے ہر ہفتے کرواتے ہیں مجال امت کو شرم آج۔ اللہ والو اپنے کیے پہ توبہ کرو۔ پہلا زمانہ تھا تقوی کا۔ کون سا زمانہ؟ تقوی کا۔ پھر بعد میں 500 سال آئے شریعت کے۔ اب تو اللہ والوں گناہ ہے، اب تو شریعت پہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ 90% معاشرے بے نمازی۔ تو ہمیں وظائف نفع دے گے؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹک 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 وظیفے کر رہا ہے، اس وظیفہ نفع دے گا؟ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، عشر نہیں دے رہا، لیکن مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت صاحب 2000 روپیہ ہے، یہ لنگر کا ہے، مجھے بتاؤ اللہ اس کا وہ نفلی صدقہ قبول کر لے گا جس نے فرض ادا نہیں کیے؟ تو یہ کام کون نہیں کر رہا؟ کس مدرسے میں نہیں ہو رہا؟ کس مسجد میں نہیں ہو رہا؟ کل آپ جمعہ ہے، جمعہ پڑھنے جاؤ گے، وہ آپ کے سامنے صافہ پھیریں گے، کپڑا ٹوپی لے کر پھیریں گے، آپ اس میں سے پیسے ڈالے ہوئے نا، یا مسجد کے گلے میں پیسے ڈالو گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی کتوں لے گیا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا، آن دو آن دو، یہ مسکینہ دا حق ہے، یتیمہ دا حق ہے، آن دو۔ اگے مولویوں دیتے رہی، انہوں نے پوچھ لیا تھا وہ بالکل نہیں دین گے ہے۔
تو اللہ والوں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ دور نہیں ہے، تو جیسا دور ہو ویسا کام کیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگی پہنی، کس کس کو پتا ہے پہنی؟ سارے شرما گئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوتی تہمد پہنی، کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو، شرما کیوں گئے؟ نبی کی بات ہوئی ہے، سب کو پتا ہے۔ اب میرا سوال ہے، جب تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لنگی پہنی، حضرت صاحب جاگ رہے، نبی علیہ السلام نے دھوتی پہنی، لنگی پہنی یا تہمد، جو لفظ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے، جب تیرا نکاح ہوا تھا تو دلہا بنا تھا، جب تو نے ایسے کر کے رومال اپنے منہ پہ رکھا تھا، اوپر سیرا لگایا تھا، وہ یاد آیا وقت؟ ہائے کتنا ٹھنڈا وقت، کتنا چنگا وقت سی۔ جو بوڑھے بوڑھے ہیں بیچارے، ان کے چہروں پہ حسرت آ گئی کہ حضرت صاحب کیا بات چھیڑ دی آپ نے، دلہا بنے تھے نا، یاد کرو لنگی کیوں نہیں پہنی تھی؟ بولو نا، لنگی کیوں نہیں پہنی تھی؟ تہمد کیوں نہیں پہنا تھا؟ چلو آپ نے نہیں پہنا، آپ تو عوام ہو، میں دلہا بنا، میں نے کیوں نہیں پہنا تھا؟ یا جو بڑے بڑے علماء یا پیر ہیں جن کے لاکھوں مرید ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفسر قرآن ہیں، حفاظ ہیں، کبھی آج تک وہ دلہا جو بھی بنا ہے کسی نے لنگی پہنی ہے؟ نہیں پہنی۔ اللہ والو کیوں؟ کہ اب وہ رواج میں نہیں رہ گئی، اب وہ وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، تو جو وقت کا تقاضا ہو اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں اگر بات نہیں سمجھ آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اونٹنی کے اوپر، اب آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، بے نہیں اللہ والو، یہ جو دور ہے یہ تقوی کا دور نہیں ہے، یہ شریعت کا دور بھی نہیں ہے کہ بھئی شریعت کے موٹے موٹے حکموں پہ لوگ چل رہے ہوں۔ اب تو لوگ شریعت کو دھکے دے کے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ کتنے میرے بچے ہیں جنہوں نے یہاں آ کے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، انہوں نے داڑھی رکھی، ماں باپ نے صاف کروا دی، بیوی نے صاف کروا دی۔ کتنے میرے بچے ہیں کہ جب وہ دین پہ چلنے لگے پگڑی لگائی، بیویوں نے خانقاہ آنے سے روک دیا، اور جب کڑکی میں آتے ہیں پھر اسی خانقاہ میں جاتے ہیں حضرت صاحب سے دعا کروا کے آؤ، پھر اسی خانقاہ میں بھیجتے ہیں حضرت صاحب سے تعویذ لے کر آؤ۔ تو اللہ نے یہ دور میں جو وظیفہ نفع دے گا وہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو آج تشریف لے کر آئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ روزانہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد کریں گے۔ جب تمام معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر 313 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے۔ تو 5 کام ہم نے کرنے ہیں۔ کون سے 5 کام؟ پہلا کام 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز بما حصار، 5 وقت کی نماز بما حصار، خضری عمل کا حصار کریں گے۔ خضری عمل کا بیان آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں تاکہ دوبارہ وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ 5 وقت کی نماز بما حصار۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ درود پاک۔ اور تیسرا کام کیا کریں گے؟ ذکر، یعنی سبحان اللہ استغفر اللہ۔ چوتھا کام کیا کریں گے؟ آنکھوں کی حفاظت۔ اور 5واں اور آخری کام کیا کریں گے حضرت آپ بتاؤ گے؟ بس رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یعنی 5 کاموں، پنجتن پاک کے صدقے ہمارا نعرہ ہی ہے کہ 5 کام کر رہے ہیں۔ چھٹا کام اس دور میں نہیں، آپ کرو گے تو مرو گے، کرو گے تو مرو گے، پہلے ہی مرے ہوئے۔ میں دوبارہ دوہرا دوں، 5 وقت کی نماز بما حصار، ٹھیک ہے؟ اور اگر خضری عمل والا حصار نہیں کرنا تو جو مسنون حصار ہے، یعنی آخری 3 بار پڑھ کے اول درود پاک اپنا بدنی اور روحانی حصار کرنا ہے۔ اس دور میں حصار نہیں کرو گے، نبی کی سنت کو توڑو گے، جادو سے نہیں بچ سکتے، نظر بد سے نہیں بچ سکتے، حسرت کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، بیماریوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو ہر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ خضری عمل کا حصار، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ کثرت سے کملی والے پہ درود السلام۔ تیسرا کام کیا کریں گے حضرت صاحب؟ ذکر الہی۔ اور ذکر الہی میں نے کون سا آج عمل بتایا ہے؟ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ اب 2 شرطیں ہیں اس کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت، اور 5واں اور آخری کام کیا ہے؟ رزق حلال کمانا۔ اللہ والو، اگر اللہ آج آپ کو اس در پہ آنے کے بعد ان 5 کاموں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم تم دھرتی پہ چلتے پھرتے زندہ اللہ کے ولی ہو۔
زندہ اللہ کے ولی ہو. تم تو یہ کہتے ہو نا یار کوئی اللہ دا ولی مل جائے, کہتے ہو نا حسرت کے ساتھ یار کوئی اللہ والا مل جائے, کوئی اللہ دا ولی مل جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, تم خود اللہ کے ولی ہو. اس دور میں بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں ان کی آنکھیں پاک نہیں ہیں, ان کا رزق پاک نہیں ہے. میں نبی یہ تو چیخا ہے, یہی تو رو رہا ہوں. ہم نے کوشش کرنی ہے, آنکھوں کی بھی حفاظت اور رزق حلال کی بھی کوشش, اور 3 کام, 5 وقت کی نماز بما حسار, کملی والے پہ کثرت سے درود پاک, اور ذکر کون سا, سبحان اللہ, استغفر اللہ. اللہ میری اس گزارش کو, ہمت کو, کوشش کو قبول و منظور فرمائے. تمام حضرات جہاں سے بھی آپ تشریف لے کر آئے ہیں, آپ کا ذکر کرنا کرانا اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.